یہ آیت نمبر 174 میں میں نے شاید اس ورڈ کو ایکسپلین نہیں کیا. فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ. میں نے ایکسپلین تو کیا لیکن اس ورڈ کو نہیں مینشن کیا کہ اللہ کا فضل یہ تھا کہ لم يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، یعنی ان کو کوئی تکلیف پہنچی نہیں، جنگ نہیں ہوئی نا ظاہر ہے، تو ان کو کوئی برائی کوئی تکلیف نہیں پہنچی، کسی قسم کا نقصان ان تک نہیں پہنچا، ان سے مس نہیں ہوا، ان کو ٹچ نہیں کیا، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی اور ان کو پورے غزوے کا ثواب مل گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. تفسیر آیت نمبر 169 سے سورہ آل عمران. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. اور تم خیال نہ کرو، گمان نہ کرو کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں وہ مردہ ہیں. یہ مضمون جو ہے سورہ بقرہ میں بھی آ چکا ہے اور یہاں پر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر کیا، اور اس کی وجہ وہی ہے کہ جو کہ میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا ہے اور آپ خود بھی پڑھتے ہوئے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ غزوہ احد کے سلسلے کی جو باتیں اور جو اس میں جس طرح کی شکست اور اس میں جس طرح کے حالات کا سامنا مسلمانوں کو کرنا پڑا، وہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت نئی چیز تھی. اور ظاہر ہے 70 مسلمانوں کا ایک ساتھ اس طرح سے شہید ہو جانا بہت بڑے رنج و غم کا بھی باعث تھا، جس کی وجہ سے مدینے کی گلیوں میں ایک سوگ اور ایک اداسی کی کیفیت تھی، اور باقی جو تھے وہ بھی بہت زخمی اور زخموں سے چور تھے. سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دندان مبارک شہید ہو گئے تھے اور آپ کے بھی زخمی تھے، میں نے بتایا تھا پچھلی آیات کی تفسیر میں. تو وہ بھی ایک بہت بڑا رنج و غم تھا ان کے لیے. لیکن بہرحال جو لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کا جانے کا غم جو ہے وہ سب پہ بھاری ہوتا ہے، کیونکہ وہ کبھی واپس نہیں آ سکتے، اور ان کی کمی اور ان کے جانے کی جو تکلیف ہے وہ پیچھے رہ جانے والوں کو بہت محسوس ہوتی ہے. اور اس وقت کیونکہ 70 سمجھیے گھروں میں جو ہے وہ یہ تکلیف لوگ محسوس کر رہے ہوں گے، اور باقی بھی ایک دوسرے سے کنیکٹڈ تھے، کوئی کسی کا دوست تھا، کوئی کسی کا بھائی تھا، کوئی کسی کا چچا تھا. تو اس وجہ سے ایک بہت شدید جو ہے وہ تکلیف دلوں کو تھی، جس کا اندازہ ہر وہ انسان کر سکتا ہے. میرے خیال سے سبھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر ایک اپنے کسی نہ کسی پیارے کو کھو چکا ہوتا ہے اور اس آزمائش سے گزر چکا ہوتا ہے. تو چاہے وہ ماں باپ کی شکل میں ہو یا بہن بھائی کی شکل میں ہو یا شوہر کی یا بیوی کی یا کسی بھی اور دوست کی، کسی بھی اپنے سے کلوز شخص کی موت کے بعد جو تکلیف سے وہ گزرتا ہے، تو وہ اس چیز کو ہر انسانی سمجھ سکتا ہے. تو اللہ پاک نے، کیونکہ وہ لوگ جو شہید ہوئے تھے وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے تھے، اور اللہ کی راہ میں نکلنے کا اجر و ثواب اور پھر اللہ کی راہ میں مارا جانا کتنے بڑے اجر و ثواب رکھتا ہے اپنے اندر، اس چیز کو اللہ پاک مسلمانوں کو پر واضح کر رہے تھے کہ تاکہ مسلمانوں کو کے اندر سے ایک تو موت کا خوف ختم ہو جائے، اور دوسرے اللہ کے راستے میں شہید ہونے کا شوق کا جذبہ اور بڑھ جائے. تو وہ لوگ جو کہ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو. اس سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہاں پھر وہی بات ہے کہ بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس، وہ رزق دیے جاتے ہیں. اب یہاں پر تھوڑی سی میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ انسان کی جو زندگی ہے جس میں ہم سب جیسے زندہ حالت میں ہیں،
تو رزق جو ہے وہ اسی حالت میں ضروری ہوتا ہے، اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور کھانا پینا یہ اور اس سے جو بھی ریلیٹڈ جو بھی کام ہم کرتے ہیں وہ سب دنیاوی زندگی اس جسم کی ضرورت ہے، اس کے حساب سے اللہ کا بنایا ہوا ایسا نظام ہے. لیکن در حقیقت زندگی کے 3 اسٹیجز ہیں، اور وہ اسٹیجز ایک زندگی کے ختم ہونے کے بعد بظاہر یہاں سے وہ زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن دوسری جگہ وہ پہنچ جاتی ہے. تو اللہ کا بنایا ہوا ایک ایسا نظام ہے کہ 3 اسٹیجز ہیں، جس میں سے ایک تو یہ زندگی ہے، دوسری وہ قبر کی زندگی ہے جسے عالم برزخ کہا گیا ہے. برزخ کہتے ہیں آڑ کو یا پردے کو، اور عالم برزخ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں کے حالات سے یہاں زندہ لوگوں میں کوئی جاننے والا ایسا نہیں ہے کہ جو ان کے حال کو جان سکے، سوائے اس کے کہ جس کسی کو اللہ کسی خاص مقصد یا کسی خاص بات کی وجہ سے کچھ آگہی دے دے یا کوئی ایسا سینس دے دے کہ وہ کچھ ان کے بارے میں جان سکتا. ایگزیکٹلی ان کی زندگی کیا ہے اور وہ کس طرح سے ہیں وہاں پر، ان کو قبر میں کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے یا کیا معاملات ہیں، یہ معاملات بالکل اللہ کے پوشیدہ رازوں میں سے راز ہیں، سوائے اس کے کہ جو کچھ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک کے ذریعے جو کچھ بھی قبر کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے سوال اور جواب ہوں گے، اور کیا وہاں پر کس طرح نیک لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور برے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تو یہ مختلف احادیث اور روایات سے ہی جان سکتے ہیں. لیکن ایگزیکٹلی زندگی ختم ہونے کے بعد کسی کے بارے میں بھی کوئی کچھ نہیں جانتا کہ وہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. تو یہ ایک دوسری ہی زندگی، ایک دوسری ہی دنیا ہے جسے عالم برزخ کہا گیا ہے. اور اس کے بعد وہاں جانے کے بعد کوئی یہاں کے حالات سے آگاہ نہیں ہوتا. غور سے اس بات کو سنیے گا، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ قبر کی زندگی میں جس طرح یہاں رہنے والے وہاں کے لوگوں کے حال سے ناواقف ہیں، اسی طرح وہاں پہ جو جسم ہے وہ یہاں کے لوگوں کے حال سے ناواقف ہیں. جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ مردوں کو سب پتہ چل رہا ہے یا ان کو تکلیف دے رہے ہیں یا ان کو اذیت، وہ صرف اس صورت میں ان تک ثواب پہنچتا ہے، اجر پہنچتا ہے، جو کچھ ان کے لیے نیک کام کیا جاتا ہے، خاص طور سے ان کے گھر والے یا ان کی اولاد جو کہ صدقہ جاریہ ہے اس کے کیے ہوئے نیک عمل ان تک پہنچائے جاتے ہیں. اور اسی طرح اگر انہوں نے کسی اچھی بات کی طرف اپنی اولاد کو نہیں لگایا اور وہ اس کے بعد وہ گناہ کرتے ہیں اور وہ غلط کام کرتے ہیں جس سے ماں باپ نے نہیں روکا تھا، تو ماں باپ کو بھی اس کا حصہ ملتا ہے. بہرحال عاقل اور بالغ ہونے کے بعد اپنے ہر عمل کے ذمہ دار بچے خود ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر ماں باپ نے وہ چیز نہیں بتائی تھی اور نہیں اس سے روکا تھا تو ان کو بھی اس کا حصہ ملتا ہے. لیکن ایسے حالات سے باخبر نہیں ہوتے کہ جیسے ان کو اپنے پیاروں کے بارے میں سب کچھ پتہ چلتا رہے کہ اب یہ ہو رہا ہے یا اب وہ ہو رہا ہے. تیسری زندگی کون سی ہے؟ جس دن سب مردوں کو اٹھایا جائے گا اللہ کے حکم سے، جس دن قیامت برپا ہوگی، جس دن میدان حشر میں سب جمع ہوں گے، وہ ہے تیسری زندگی. تو اس تیسری زندگی کے بارے میں بھی ہمیں احادیث سے اور روایات سے ہی پتہ چلتا ہے، کیونکہ یہ وہ معاملات ہیں جو اللہ نے غیب کے معاملات رکھے ہیں، جن پر ہمارا ایمان ہے نا، ایمان بالغیب، یعنی ہمارا ان باتوں پر بھی ایمان ہے جنہیں ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے ذریعے سے ان کے بارے میں جانا ہے. عالم برزخ کے حوالے سے میں ایک بات اور بھی کرنا چاہوں گی کہ انسان کی موت کے بعد جب اس کو دفنایا جاتا ہے تو وہاں پر سوال اور جواب کا مرحلہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ علین اور سجین 2 مقامات اللہ کی طرف سے بنائے گئے ہیں. علین ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ نیک عمل کر کے اور اللہ پہ ایمان اور اللہ پہ توکل کے ساتھ اللہ کے پاس گئے ہیں، جو اللہ کی رضا میں راضی تھے اور جن سے اللہ راضی ہوگا، ان کو علین میں رکھا جائے گا.
اور سجین، سجن جو ہے نا، سجن کہتے ہیں اصل میں جیل کو. جو لوگ مڈل ایسٹ یا کسی سعودی یا یو اے یا کسی ایسی جگہ رہے ہوں وہ میرے خیال سے واقف ہوں گے اس لفظ سے کہ سجن جو ہے وہ جیل کو کہتے ہیں. تو سجین کا مطلب ہے وہ جگہ جہاں پہ برے لوگ، برے اعمال کرنے والے، جو کہ ایمان نہ جن کا اللہ پہ ایمان نہ تھا زندگی میں، کافر، منافق، مشرک، یہ لوگ جو ہیں وہ ان کا ٹھکانہ ہے. تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے ان کو جنت دکھائی جاتی ہے مرنے کے بعد. قبر میں ہی وہ اپنی اللہ پاک اپنی کیا اس کا اللہ کا کیا طریقہ کار اور کیا چیز ہے اتنی ڈیٹیل کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے، اس لیے اس کے بارے میں اتنی ڈیٹیل میں بات بھی نہیں ہم کرنا چاہیے ہمیں. بہرحال نیک لوگوں کو جنت دکھائی جاتی ہے، جس طرح سے مرتے وقت بھی جب ان کا جان کا نکاح عالم ہوتا ہے اور ان کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو روح بہت گھبرا رہی ہوتی ہے اور وہ نہیں نکلنا چاہتی جسم سے، لیکن وہ فرشتے جو ہیں وہ اس کا آخری ٹھکانہ اسے دکھاتے ہیں اس کے جو جنت کی شکل میں، اور وہ دیکھتے ہی جو ہے خوشی خوشی روح جو ہے وہ اپنے رب کے سے ملنے اور وہاں جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. کیونکہ ہمارا اصل ٹھکانہ تو جنت ہی ہے نا، اور جس کو جنت دکھا دی جائے، اس کی گارنٹی دے دی جائے تو وہ تو خوشی خوشی پھر جائے گا نا. اسی طرح سے جو برے اعمال والے لوگ ہیں یا کافر اور مشرک ہیں، منافق ہیں، ان کو دوزخ کا یعنی ان کی روح بھی اسی طرح نکلنے سے گھبرا رہی ہوتی ہے، تو ان کو دوزخ کا وہ منظر اور وہ جگہ دکھائی جاتی ہے جہاں انہیں جانا ہے. تو وہ روح اور زیادہ وہ ہوتی ہے، تو اس کو کھینچ کے گھسیٹ کے نکالا جاتا ہے اور اس کو اس جگہ پہ دکھایا جاتا ہے اور پھر اس کو سجین کے مقام پہ ان روحوں کو ڈال دیا جاتا ہے. تو وہ نیک لوگ جو علین کے مقام پر ہیں انہیں اپنے پیاروں کی خبر کب ملتی ہے؟ انہیں اپنے پیاروں کی خبر اس وقت ملتی ہے جب یہاں سے کوئی نیک روح جاتی ہے، جب یہاں سے کوئی اور نیک انسان جب ختم ہوتا ہے ان کے پیاروں میں سے، ان کے جاننے والوں میں سے، اور وہ وہاں جاتا ہے تو وہ روحیں وہاں ان کا استقبال کرتی ہیں، نیک روحیں، اور پھر وہ ان سے پوچھتے ہیں ان کے اپنے گھر والوں کے بارے میں. ابھی میں آگے اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گی. تو یہاں پر کیونکہ شہیدوں کا ذکر ہے تو شہیدوں کو جو ہے اللہ پاک اپنی رحمت سے یعنی نیک لوگوں کو جنت کو صرف دکھایا جاتا ہے، لیکن ان کو علین کے مقام پہ جو بہترین مقام ہوگا یقیناً کیونکہ نیک لوگوں کا ٹھکانہ ہے، وہاں ان روحوں کو قیامت تک کے لیے رکھ دیا جاتا ہے. شہید جو ہیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ رزق دیے جاتے ہیں. یعنی رزق دینا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو ان میں زندگی باقی ہے نا جب ان کو رزق دیا جا رہا ہے، لیکن ان کی اس زندگی کا شعور جو ہے نا وہ ہم نہیں رکھتے. ہمارے پاس وہ عقل، وہ ذہن، وہ فہم و ادراک نہیں ہے جو اس زندگی کے بارے میں جان سکے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ شہید جو ہیں اللہ کی راہ میں جو شہید ہوتے ہیں وہ نیک روحیں، ان کو اللہ پاک جو ہے خوبصورت سبز پرندوں کی شکل میں ان کے قالب میں ان روحوں کو ڈال دیا جائے گا. اور جنت میں جو قندیل سمجھتے ہیں نا، جو سمجھیے جو لالٹینوں کی طرح روشن جو قندیل ہوتی ہیں. ابھی سورہ نور میں جب ہم نے تفسیر کی تھی تو میں نے بہت ڈیٹیل میں بتایا تھا نا کہ قندیل کیسی ہوتی ہے، چاروں طرف سے شیشہ جیسے ٹکرا کے روشنی اور بڑھتی. تو ان قندیلوں کے نیچے ان کے وہ لٹکنے کی ان کی جگہیں ہیں جن پہ وہ بیٹھ کے آرام کرتے ہیں، اور وہ جنت میں جاتے ہیں اور وہاں پر وہاں کے میوے اور وہاں کی نعمتوں کو چپتے ہیں اور کھاتے ہیں اور آ کے وہاں پر آرام کرتے ہیں ان قندیلوں میں جو ان کے لیے لٹکائی ہوئی ہیں. تو یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کیونکہ جو لوگ علین میں ان کو رزق دیا جاتا ہے یا نہیں اس کے بارے میں ہمیں کوئی بات نہیں پتہ چلتی. صرف شہیدوں کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ وہاں پر ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے، اور ان کا اتنا مطلب اتنے ان کی زندگی قابل رشک اور اتنی ان کے پر اللہ کی نعمتیں اور فضل ہوتے ہیں کہ وہ
جنت میں جو جنت میں چلا جائے گا نا، اس کو پھر کسی اور چیز کی خواہش نہیں ہوگی. لیکن شہیدوں سے جب اللہ پاک پوچھتا ہے کہ تمہیں کسی اور چیز کی خواہش ہے تو بتاؤ، تو جو جنت میں ہے اس کو اور کس چیز کی خواہش ہوگی؟ تو وہ جواب میں انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں، ہمیں کچھ نہیں، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ تیرا فضل ہے ہم پر، ہم تو پہلے ہی بہت تیری نعمتوں سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں اور ہم جنت میں ہیں. پھر دوبارہ پوچھا گیا، پھر جب تیسری دفعہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ویسے تو کچھ بھی نہیں چاہیے، ہاں صرف اگر مل سکتا ہے تو ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، یہ ہے ہماری خواہش. تو ان سے پوچھا گیا کہ کیوں؟ تو کہا کہ اس لیے کہ ہم دوبارہ جائیں دنیا میں اور دوبارہ اللہ کی راہ میں اسی طرح سے لڑیں اور اسی طرح سے شہید ہوں اللہ کی راہ میں، اس سے بھی زیادہ ہم جو ہے جاں فشانی سے اللہ کی راہ میں لڑنے والے بنے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دنیا سے ایک دفعہ جس کا مطلب آ گیا یا جس کی موت واقع ہو گئی، وہ دوبارہ دنیا میں نہیں جا سکتا، یہ اللہ کا بنایا ہوا اصول ہے. تو پھر وہ جنت میں ہی اپنی اللہ کی نعمتوں کے ساتھ لطف اندوز ہو رہے ہیں. اور ان کی یعنی اس شہید ہونے والوں کی برزخ کی زندگی اور آخرت کا معاملہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کے ساتھ ہوگا. اسی طرح تمام نیک لوگوں کا جو اللہ کی راہ پر چلتے ہیں، بے شک شہید نہیں ہوتے لیکن اللہ کی راہ پہ چلتے ہیں، تو ان کا بھی جو ہے اللہ کی رحمت اور مغفرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے اور اللہ کا فضل ان کو حاصل ہوگا. یعنی یہ تو فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور وہ خوش ہیں، فرحت، خوشی، یعنی بہت وہ خوشی اور سکون میں ہیں بوجہ اس کے جو کچھ اللہ نے عطا کیا انہیں اپنے فضل سے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کچھ عطا کیا اپنے فضل سے. فضل کیا ہوتا ہے؟ فضل اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جو انسان کی کوشش سے بڑھ کر اس کو ملیں. یعنی اس نے جو نیکی کی ہے اس کا معاملہ اتنا ہی ہے نا، اس نیکی کا جو اس نے جتنی نیکی کی اتنا اس کو اس کا بدلہ ملے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی نعمت ہے، اللہ کی نعمتیں ہوئی نا. لیکن فضل یہ ہے کہ ان نیکیوں کا اس کے توقع سے بھی بڑھ کے اس کو اجر ملے. یہ ہے اللہ کا فضل، جو کہ جنت میں جانے والے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے راستے پہ چلنے والے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ، اور اپنے پیچھے آنے والے ان لوگوں کے لیے وہ خوشخبری دینا چاہتے ہیں جو کہ ان سے ابھی نہیں ملے ہیں. یعنی وہ لوگ جو کہ دنیا میں ہیں ان کو وہ بتانا چاہتے ہیں. دیکھیں ایک نیک انسان، ایک اچھا انسان، اس کو جب کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی اچھائی ملتی ہے، فرض کریں اس کو قرآن کا علم ملتا ہے، تو اس کی کیا کوشش ہوتی ہے؟ وہ دوسروں تک پہنچائے. اس کو کوئی ایک معمولی سی چھوٹی سی مثال ہے کہ گھر میں ہی کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی کھانے کی کوئی چیز اچھی کوئی ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے تھوڑی تھوڑی سب کو کھلا کے کھانا ہے، جس کی فطرت اور نیکی کی طرف ہوگی. تو وہ جو ہیں جو جنت میں اللہ پاک نے ان کو جو اجر و ثواب اور جو ان کو یہ شہیدوں کے بارے میں ہو رہا ہے کہ جب وہ جنت میں جائیں ان کو اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا، انشاءاللہ پہنچایا ہے جن لوگوں کو، اور وہ ان کی روحوں کو جو وہاں پر اللہ کی نعمتیں اور اللہ کا فضل بڑھ چڑھ کے جب ملتا ہے. اور اسی طرح وہ روحیں جو کہ علین کے مقام پر ہیں اور ان کا مقام جنت میں دکھایا جاتا ہے کہ جہاں جو کچھ ان کی نیکیوں کے، یعنی ایک نیک آدمی جب نیکی کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کے اوپر کبھی یہ گمان نہیں کرتا کہ میں بہت نیک ہوں، کیونکہ یہ گمان کرنا اس کی نیکیوں کو غارت کر دیتا ہے. وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نیک عمل اور اچھے کام کرنے کی، اللہ کے لیے خالص ہو کے ہر کام کرنے کی. تو جب وہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے اور وہ اپنی نیکیوں کا کہیں بڑھ چڑھ کے بدلہ دیکھتا ہے تو پھر وہ چاہتا ہے کہ یہ خوشخبری ان لوگوں تک بھی پہنچ جائے جو کہ ابھی دنیا میں ہیں. اب یہاں پر کیونکہ اسپیشلی یہ بات شہید کے بارے میں ہو رہی ہے تو ابھی ہم اس کو شہید کے بارے میں ہی کہتے ہیں کہ جب وہ جنت میں یہ
یہ اس طرح کی زندگی جو کہ نعمتوں اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ اللہ کے فضل کے ساتھ گزار رہے ہوتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ حال کسی طرح ان لوگوں کو بھی پتہ چل جائے جو دنیا میں ہیں، جو ان کے بھائی بیٹے، ان کے دوست ہیں، جو اللہ کی راہ پہ چلنے والے نیک لوگ ہیں، جو ان کے ساتھی تھے. تو وہ چاہتے ہیں کسی طرح ان کو بھی یہ خبر مل جائے تاکہ وہ اس خوشخبری کو جاننے کے بعد اور زیادہ اللہ کے لیے، اللہ پہ توکل کر کے، اللہ کے لیے خالص ہو کے اپنے کام کریں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے نہ ڈریں. اللہ کی راہ میں مارے جانے کا خوف اپنے دل سے نکال دیں، کیونکہ اس کا بدلہ جو ملتا ہے وہ کسی طرح لوگوں کو پتہ چل جائے. یعنی اب ان کو یہ بے چینی ہے کہ ہم تو آ گئے لیکن ہمارے پیارے. یہ ایک مومن کی سب سے بڑی صفت یہی ہونی چاہیے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی محبت اور اخلاص ہو. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں جا بجا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کو ہلاکت میں نہ ڈال لیں کہیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، اور آپ واقعی گھلا کرتے تھے امت کے غم میں، اپنے مسلمانوں کے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دل میں فکر رکھتے تھے. ایسی محبت اور خیر خواہی جو ہے نا، یہ ہر مسلمان کے دل میں دوسرے کے لیے ہونی چاہیے کہ اگر مجھے میرے کسی نیک عمل کا اتنا اچھا بدلہ مل رہا ہے تو باقیوں کو بھی پتہ چل جائے، وہ بھی ایسا ہی کریں. اس کا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اب تو یہ بات میں کسی کو بتاؤں ہی نہیں تاکہ صرف مجھے ہی فائدہ ہو، صرف مجھے ہی انعام ملے، بلکہ اس کی کوشش کیا ہونی چاہیے کہ باقیوں کو بھی یہ بات پتہ چل جائے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور وہ بھی اس مقام پہ آ کے ابھی تک جو نہیں ملے ہیں، جو دنیا میں ہیں، ان کو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے رہ جانے والوں تک یہ خوشخبری پہنچ جائے کہ کوئی خوف نہیں ان پر اور نہ وہ غمگین ہے، تاکہ ان کو یہ پتہ چل جائے کہ موت اور اس طرح کے جو بھی باتوں کا جو خوف اور جو غم جو تھا وہ تو دنیا میں ہی رہ گیا. نہ تو کوئی غم ہے یہاں اور نہ کوئی ڈر ہے. اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہم تو اتنے اچھے حال میں ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ خوشخبری ان لوگوں تک بھی پہنچ جائے تاکہ وہ بھی بے خوف ہو کے اللہ کی راہ میں لڑیں اور اللہ کی راہ میں نکلتے ہوئے ذرا سا بھی دل میں رنج و ملال نہ آنے دیں، اور اللہ کے راہ میں جو لوگ شہید ہو گئے ہیں ان کے پیچھے رہنے والے بھی ان کے لیے کوئی غم نہ کریں کہ وہ بہت اچھے مقام پر اور بہت اچھی جگہ ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں اللہ پاک نے اس وجہ سے قرآن کی آیات کے ذریعے بتائیں کہ ان کی جو فیلنگ ہے وہ یہاں پر اللہ نے بتائی کہ وہ انتہائی خوش ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ خوشخبری ان لوگوں تک بھی پہنچ جائے جو ابھی ان سے آ کر نہیں ملے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ علین میں جو ہے وہ روحیں جب جا کے ملتی ہیں تو وہ خیر خبر بتاتی ہیں پیچھے رہ جانے والوں کی کہ کون جو ہے ان کے رشتہ داروں میں سے بھائی ہیں، بیٹے ہیں، یا ان کے دوست ہیں، یا ان سے جو لوگ کلوز تھے وہ کس طرح اللہ کی راہ پہ چلنے والے ہیں انہی کی طرح. تو وہ یہ ساری خبریں جو ہے نا اسی طرح ان کو ملتی ہیں. باقی روحوں کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. جو یہ باتیں کہی جاتی ہیں نا کہ روحیں آ کے مدد کر لیں گی یا روحیں آ کر جو ہے کسی کو بچا لیں گی، یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ بالکل سراسر غلط ہیں. جب اس دنیا سے روحیں چلی جاتی ہیں تو پھر ان کا معاملہ جو ہے نا وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور وہ علین کے مقام پر ہیں. سوائے اس کے کہ جس کسی کو اللہ پاک اپنے پاس سے کوئی، جیسا کہ میں نے زندہ لوگوں کے لیے بھی کہا کہ اللہ اگر کسی کو عالم برزخ کی خبر دینا چاہتا ہے تو اس کے اپنے خاص طریقے ہیں، اور اگر وہ کس طریقے سے لوگوں کو بتانا چاہے یا کسی خاص بات کی طرف اشارہ کر کے کچھ اللہ کوئی میسج دینا چاہے وہ ایک الگ بات ہے. اسی طرح جو علین میں جو روح ہیں یا جو شہیدوں کی روح ہیں وہاں پر موجود ہیں تو ان کے لیے بھی اللہ پاک نے جس کے لیے چاہتا ہے اگر کوئی خاص طریقے سے اس کے گھر والوں یا اس کے کسی خاص بات کے بارے میں اس تک خبر پہنچانا تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ایک جو جنرل جو ایک عام جو ایک وہ رول ہے وہ یہ ہے کہ جب روحیں علین کے مقام پہ ہیں تو وہ دنیا میں رہنے والوں کے حال سے بے خبر ہوتی ہیں. اور اللہ جب روحیں دوسری یہاں سے جب نیک روحیں جاتی ہیں
تو انہیں اپنے پیاروں کے بارے میں خبر ملتی ہے. اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پیارے بھی ان سے وہیں آ کر مل جائیں تاکہ سیدھے اللہ کے راستے پہ چلنے والے بنے اور وہ ان کا بھی ٹھکانہ وہی ہو جہاں ان کا ہے. تو ایک دن جا کے وہ روحیں آپس میں سب مل جائیں گی. اللہ پاک ہمارے پیاروں کو بھی لین کے مقام پر پہنچائے, جنت میں پہنچائے اللہ پاک, اور اللہ پاک ہمیں بھی ان سے وہاں ملوائے. آمین یا رب العالمین. مسند احمد کی روایت ہے یہ جو بات میں نے ابھی آپ سے کہی تھی کہ شہدائے احد نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہمارے وہ بھائی جو دنیا میں زندہ ہیں انہیں ہمارا حال اور ہماری پرمسرت زندگی سے کوئی آگاہ کرنے والا ہے تاکہ وہ جنگ و جہاد سے پیچھے نہ ہٹیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہاری بات ان تک پہنچا دیتا ہوں. تو ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی بات لوگوں تک پہنچائی. یہ بڑی فطری سی بات ہے کہ جو دنیا کی رنگینیوں میں رہتے ہوئے بھی اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں, جو اللہ کے نیک بندے جو اللہ کے قریب ہوتے جاتے ہیں, پھر ان کی کوشش یہی ہوتی ہے اور ان کا دل یہی چاہتا ہے کہ وہ سب کو اللہ کے راستے پہ اللہ چلنے والا بنا دیں, اللہ کے قریب کروا دیں. ان کو وہ راستہ جس راستے پہ وہ چل رہے ہیں اس پہ چل کے وہ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں, اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ باقی لوگ بھی اسی راستے کی طرف آ جائیں. یہ ان کی خیر خواہی ہوتی ہے, خاص طور سے جن سے وہ کلوز ہوتے ہیں, اپنے گھر والے ہیں, اپنے رشتہ دار ہیں, اپنے دوست ہیں. ان سے انسان زیادہ کلوز ہوتا ہے نا, تو ان کو غلط راستے کی طرف چلتے ہوئے دیکھنے میں زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے. تو وہ یہی چاہتا ہے کہ جس طرح ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں یہ بھی ویسے ہی بن جائے. تو دنیا کی باقی رنگینیوں میں ایک شخص اگر کھو جاتا ہے یا ایک کافر ہے, مشرک ہے, تو اس کے لیے تو دنیا ہی سب کچھ ہے نا, تو وہ دنیا کی طرف ہی کھینچے گا. اسی طرح وہ شخص بھی جو ہے تو مومن لیکن اس کا دل دنیا کی طرف زیادہ ہے, دنیا کی رنگینیاں اس کو زیادہ اپنی طرف کھینچتی ہیں. تو وہ کیا کرتا ہے, خود بھی نماز نہیں پڑھتا, اور جو نماز پڑھتے ہیں ان کا بھی راستہ روکتا ہے, کبھی مذاق اڑا کے, کبھی یہ کہہ کے کہ اتنی عبادت کی کیا ضرورت ہے, اتنی تو تم پہلے ہی کر چکے ہو, اتنا زیادہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. اسی لیے یہ شیطان کے جو بہکاوے ہیں نا, انسانی شکل میں بھی اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو بہت زیادہ شیطان کے وسوسوں اور اس کا شکار بنا دیا, پھر وہ اتنا زیادہ زیر اثر آ جاتا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے, جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے, جن لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور جن میں اس کا دل لگتا ہے, وہ لوگ کیسے ہیں اس کو یہ اندازہ کر لینا چاہیے, اسی سے اس کو اندازہ ہو جائے گا. وہ لوگ ایسے ہیں کہ اس کو اللہ سے قریب کرنے والے ہوں, کیونکہ دیکھیں پڑھنے کے بعد بھی جو لوگ خیر خواہ ہیں ایک دوسرے کے, وہ ایک دوسرے کی فکر رکھتے ہیں. جو وہاں چلے گئے ہیں وہ اپنے باقی لوگوں کا وہاں انتظار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان تک یہ خبر پہنچے کہ ہم بہت اچھے حال میں اور وہ اسی راستے پہ چلتے رہیں. اسی طرح جو دنیا میں وہ انہیں یاد رکھتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں مغفرت کی اور ان کے لیے بلند درجے کی, اور اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ایسے ہی اپنے راستے پہ چلنے والا بنائے اور ہمیں ہمارے پیاروں سے ملائے. تو اسی لیے ایک مومن کی خیر خواہی, آپ لوگ کبھی کبھی یہ سوچتے ہوں گے نا کہ میں بعض دفعہ بہت سخت بھی ہو جاتی ہوں, بعض دفعہ میں بہت آپ لوگوں کو بار بار کہتی ہوں کہ دعائیں یاد نہیں کر رہے, اتنی لاپرواہی کیوں کر رہے ہیں, لفظ ترجمہ سنانے میں کیوں اتنی کیئرلیسنس ہے. اس لیے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ لاپرواہی نہ کریں. آپ لوگ اس راستے کی طرف آئے ہیں, بڑی مشکل سے اللہ پاک نے آپ لوگوں کے دلوں کو اس طرف راغب کیا ہے اور آپ اس راستے پہ چلنے والے بنے ہیں. تو آپ اس شیطان کے وسوسوں کا شکار نہ ہو کہ چھوڑو رہنے دو, اس دفعہ ٹیسٹ نہیں دیتے تو کوئی بات نہیں, چھوڑو رہنے دو, اس ہفتے نہیں یاد کرتے تو کوئی بات نہیں, اب تو اتنا سمجھ میں آنے لگا ہے, چلو تفسیر نہیں بھی سنتے تو کیا ہے. دیکھیں یہ ساری چیزیں آپ کو اللہ سے قریب کرنے والی ہیں. آپ جتنا زیادہ قرآن کو سمجھیں گے اتنا وہ آپ کے دل میں اترتا جائے گا اور اتنا پھر آپ کے اوپر یہ اس پر عمل کرنا آسان ہوتا جائے گا.
تو اسی لیے میں بار بار آپ لوگوں سے جو ریکویسٹ کرتی ہوں، کبھی پیار سے کبھی ڈانٹ سے، کہ آپ لوگ اس راستے پہ چلنے والے بن رہے ہیں تو پلیز کیئرلیسنس کا شکار نہ ہوں. اگر کسی وجہ سے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ کچھ دنوں تک لیسن نہیں آ پاتا، کوئی نیا لیسن نہیں آتا، تو آپ لوگ اپنا پچھلا سنیے، اس کو پکا کریے. یوٹیوب پہ جو باقی اپلوڈ ہو چکے ہیں ان میں سے جو آپ کے مس ہو گئے ہیں ان کو سنیے، اور آپ لفظی ترجموں کو دہراتے رہیے، پکا کرتے رہیے، ٹیسٹ کی تیاری کریے. بہت کچھ کرنے کے کام ہے. دعائیں یاد کریے. اب میں دیکھ رہی ہوں کہ جس طرح سے دعاؤں کا بھی اتنے ریگولر لوگ نہیں سنا رہے. جب میں نے کہا تو خیر الحمدللہ کافی لوگوں نے سنا ہے، لیکن لفظی ترجمہ ابھی بھی جتنے لوگ پہلے سنا رہے تھے اتنے لوگ اب نہیں سنا رہے ہیں. تو کیا مطلب ہے اس بات کا؟ آپ لوگ اس بات کو سمجھیے کہ شیطان آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، ہم سب کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور وہ مرتے دم تک، حالت نزع تک میں وہ انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا. اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے اس کو واپس بہکا کے اللہ کے راستے سے واپس موڑ لو. تو اس کی کوششوں اور اس کے داؤں میں آنے کے بجائے آپ اللہ کے قریب ہونے کے لیے اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے والے بنیں، کیونکہ ہمارا ٹھکانہ جنت ہے انشاءاللہ تعالی. اور جنت ایسی ہی حاصل نہیں ہو جائے گی، اس کے حصول کے لیے مشکلات سے گزرنا پڑے گا، تھوڑا سا ٹائم نکالنا پڑے گا، تھوڑی سی ایسی چیزیں، ایسے کام تھوڑا دل پہ جبر باز دفع کرنا پڑے گا. فجر کے وقت وضو کرنا، نماز پڑھنا تھوڑا سا سردیوں میں تکلیف دہ لگتا ہے نا، لیکن ہم اللہ کی رضا کے لیے اٹھتے ہیں نا. اللہ کے ہم پہ اتنے احسانات ہیں، اور اس کے بدلے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز کو بھی پراپر طریقے سے نہیں پڑھتے، جو کہ خالصتاً ہمارے لیے، اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، وہ ہمارے لیے ہے، ہمارے فرائض میں لیکن شامل ہے. بہرحال یہ تو ایک الگ بات تھی. بات یہ ہے کہ جتنی اللہ تعالی کی راہ میں جو سچے دل سے کوشش اور محنت کرتا ہے وہ کبھی بھی اپنی کوششوں سے مطمئن نہیں ہوتا، بلکہ اسے ایسا لگتا ہے کہ اسے اس سے بھی زیادہ کرنا چاہیے. جب یہ والی چیز دل میں پیدا ہو جائے تو پھر یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے لیے انسان خالص ہوتا جا رہا ہے. اپنے عمل کو کبھی بڑا نہ سمجھیں، اور پھر اس کے بعد جب اس طرح سے کرنے والے، اللہ کی راہ میں چلنے والے، اللہ کے لیے اپنے وقت کو خرچ کرنے والے بن جاتے ہیں، عبادتوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ کرنے والے بن جاتے ہیں، تو پھر وہاں ان کے عمل کا بھی اجر بڑھ چڑھ کر ہوگا، اتنا ہوگا کہ جتنی انسان کو توقع بھی نہیں ہے. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین. وہ خوشیاں منا رہے ہیں اللہ کی نعمتوں پر اور اس کے فضل پر. وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالی ضائع نہیں کرتا مومنین کا اجر. تو وہ اللہ تعالی کے پاس جب پہنچتی ہیں نیک روحیں، اور انشاءاللہ جب جنت میں پہنچیں گے تو اپنے عمل کا نیک لوگوں کو، یعنی دنیا میں یہ گمان کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ ہم نے ایک یہ نیکی کر لیے اللہ تو 700 تک بڑھا کے بھی دیتا ہے، یقیناً ہمیں بھی دے گا، تو اتنی نیکیاں تو ہو گئی ہماری. دنیا میں رہتے ہوئے اپنے عمل کو چھوٹا سمجھتا ہے اور کوشش کرتا رہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے مجھ سے، خالص ہو کے ہر کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، نہ ریاکاری ہوتی ہے اس کے پیچھے، نہ کوئی اور مقصد ہوتا ہے، نہ کوئی بڑائی ہوتی ہے، نہ اپنے کو بہت نیک سمجھنے کا جذبہ ہوتا ہے. تو پھر ایسے لوگ جب اللہ کے پاس پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی، تو وہاں پر ان کو ان کی توقع سے بڑھ کر ان کا اجر ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، اور وہ مومنوں کے اجر کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. وہ بالکل بھی مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ وہ قدردانی سے، اللہ پاک کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے یہ کہ وہ اپنی رحمت سے نیکیوں کا بڑھا چڑھا کے، جیسے کہ ہے نا کہ ایک نیکی کا اللہ پاک کے پاس کہیں کسی نیکی کا 10 گنا، کسی کا 20 گنا، 50 گنا، 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ، یہ اللہ کے پاس ہے. نیت کتنی خالص تھی، عمل کتنا خالص تھا، کس موقع پہ کتنی ضرورت کے وقت کیا گیا، اور کس طرح سے
کیا گیا، کتنا کیا گیا، یہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہوں گی، جس کی وجہ سے درجے بڑھتے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کسی مومن کا اجر ضائع کرنے والے نہیں ہیں. یہاں پر ایک بات جو ہے وہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ شہداء جو ہیں وہ ان کے لیے جتنے بھی درجات اور جو بھی کچھ بتائی گئی ہیں اللہ کی نعمتیں اور رحمت، تو ان کو جب وہ شہید جس کے اوپر کوئی قرض ہوگا نا، وہ جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا. یہ بات میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ بعض دفعہ ہم قرض کو اتنی کوئی بڑی بات نہیں سمجھتے، لیکن اگر کسی مومن پہ قرض ہے تو پھر اسے جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، اسے عزت اور تکریم دی جائے گی. اور اللہ کے پاس ہے کہ وہ معاملہ اس کا کس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کس طرح اس معاملے کو سولو کرے گا، یا کیا ہوگا، یا دنیا میں اس کے جو ورثہ ہیں وہ اس کا قرض ادا کر دیں گے. تو اس وقت تک اس کو وہ عزت اور تکریم اور سب کچھ اس کو ملے گا، لیکن جنت میں اس کو داخلہ نہیں ملے گا. قرض اتنی بڑی چیز ہے. اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد، یہاں پہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ الذین استجابوا، وہ لوگ جنہوں نے قبول کیا، جواب دیا، استجاب جواب، للہ اللہ کے لیے، والرسولی اور رسول کے لیے، اس کے بعد جبکہ انہیں زخم پہنچا تھا. للذین احسنوا، زخم پہنچنے کے بعد جن لوگوں نے ایسا کیا وہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسان کیا، منہم ان میں سے، واتقوا اور تقویٰ کیا، اجر عظیم بہت بڑا اجر ہے. اب یہاں پہ تھوڑا سا میں آپ کو قرح کہتے ہیں جسمانی اور روحانی دونوں طرح کے زخم کو. استجاب کہتے ہیں ایجاب اور قبول، نکاح کے وقت کہا جاتا ہے نا ایجاب اور قبول، یعنی جواب دینا کہ قبول کیا ہے. استجاب جواب دینا، لبیک کہنا، پکار کا جواب دینا. تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے جنہوں نے لبیک کہا، ان کی پکار کا جواب دیا، ان کے لیے حالانکہ وہ زخمی تھے. تو یہاں پر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہوا یہ تھا کہ غزوہ احد کے آپ کو جیسے پتہ ہی ہے کہ 70 لوگ تو شہید ہو گئے تھے اور باقی بہت زیادہ زخمی تھے. یعنی زخموں سے بعض لوگ تو اکثریت جو تھی وہ چور تھی کہ ان میں کھڑے ہونے کی طاقت بھی نہیں تھی، اتنی بری ان کی حالت تھی. لیکن اس کے باوجود دوسرے دن ہوا کیا، اصل میں ہوا اس طرح سے کہ جنگ تو ایک طرح سے جو لوگ آئے تھے قریش کے، مکہ کے لوگ جو آئے تھے ابو سفیان کی قیادت میں، ایک طرح سے انہوں نے جنگ جیت لی تھی. یعنی جیتی ہوئی بازی مسلمان ہار گئے تھے نا جنگ کا نقشہ پلٹنے کی وجہ سے. تو انہوں نے خوب قتل عام بھی کیا، 70 صحابہ کو شہید کیا اور خوب لوگوں کو باقیوں کو زخمی بھی کیا، اور جس حد تک نقصان وہ پہنچا سکتے تھے پہنچایا. لیکن اس کے بعد ان پہ اتنی دہشت اور وحشت سی سوار تھی کیونکہ مسلمانوں کی ایک اللہ کی طرف سے مسلمانوں کی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی ایک ہیبت ان کے دل پہ تھی کہ وہ واپس پلٹ گئے اپنی فتح کا جشن مناتے ہوئے. لیکن جب وہاں آگے پہنچے، راستے میں ہی ابھی تھے، تو ان کو یہ خیال آیا کہ ہم نے ایک طرح سے مسلمانوں کو ختم ہی کر دیا تھا. یعنی ان کے اتنے لوگوں کو شہید بھی کر دیا تھا، اتنے لوگوں کو زخمی بھی کر دیا تھا، تو ہم واپس کیوں آ گئے؟ تھوڑا سا ہم اور آگے بڑھتے اور باقیوں کو بھی ختم کر کے مسلمانوں کا نام و نشانی مٹا دیتے، تو یہ قصہ ہی ختم ہو جاتا. یہ سوچ کے ابو سفیان نے جو ہے آس پاس کے قبیلے کے اور لوگوں کو بھی اکٹھا کیا، اور اس کے بعد دوبارہ یہ نیت کر کے کہ اب کی دفعہ مدینے پہ حملہ کر کے اور مسلمانوں کو پوری طرح سے ختم کر دیں گے، ایسا حملہ کریں گے. دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے بہت ہی سیاسی بصیرت بھی تھی اور اللہ کی طرف سے بھی رہنمائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کو بھانپ لیا کہ کیونکہ
مکہ سے جو لشکر آیا تھا وہ خاصا بڑا لشکر تھا، اور شروع میں ان کو بہت نقصان تو پہنچا تھا، لیکن پھر بھی ان کے پاس بہت کچھ ساز و سامان بھی تھا اور بہت افرادی قوت بھی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خیال ہوا کہ کہیں یہ پلٹ کے جو ہے یہ حملہ نہ کر دیں. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ یہ بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو مشرکین کے تعاقب میں میرے ساتھ جائے. 70 لوگ فوراً کھڑے ہو گئے. ان میں سے ایسے لوگ بھی تھے جو دوسروں کے سہارے سے چل رہے تھے، یعنی ان میں اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ وہ خود سے چل سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ جنگ کی وجہ سے تھکے ماندے بھی تھے، زخمی بھی تھے، سواریاں بھی نہیں تھیں، بہت بری حالت میں تھے. یعنی 2 صحابی ہیں جن کا ذکر ہے کہ ان کی ایسی حالت تھی کہ اتنے زخمی تھے کہ وہ چل نہیں پا رہے تھے، اور ایک کا تو یہ حال تھا کہ وہ کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے. تو جو کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے ان کو دوسرے جو تھے وہ اپنے اوپر تھوڑا بٹھاتے تھے، پھر تھوڑا چلتے تھے. اور اس طرح سے کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس تو سواری بھی نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پہ اگر ہم نہیں جائیں گے تو وہ بھی اچھا نہیں ہے. تو وہ اس طرح سے کر کے آہستہ آہستہ چلتے چلتے لشکر میں جا کے شامل ہو گئے. آپ دیکھیں نا، ایسی تھوڑی صحابہ کرام کا اتنا درجہ ہے. آپ ان کے جذبے کو اور ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے محبت اور توکل کو دیکھیے. اللہ کے پہ کیسا ان کو توکل تھا، اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی کہ آپ کی پکار پہ کھڑے ہو گئے فوراً. شروع میں کچھ صحابہ نے کہا بھی کہ ہم ان میں سے کہ ہم تو زخمی ہیں اور تھکے ہوئے ہیں تو کیسے جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا ناراض ہو کے فرمایا کہ اگر کوئی نہیں جائے گا تو میں اکیلا جاؤں گا. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پہ لبیک نہ کہیں. تو سب تیار ہو گئے اور اسی حالت میں جو ہے وہ وہاں سے نکلے، مقام حمراء الاسد پر پہنچ گئے. تو وہاں پر نعیم بن مسعود ملا. اس نے یہ خبر دی کہ ابو سفیان مزید لشکر لے کر مدینہ پر چڑھائی کر کے مدینہ کو ختم کرنے کے ارادے سے آ رہا ہے. ایسے موقع پر یہ خبر سننے کے بعد خزائی ایک مشرک تھا، لیکن اس کا قبیلہ بھی مشرک تھا، لیکن یہ مسلمانوں کے خیر خواہ تھے. تو مسلمانوں کی خیر خواہی، آپ کو پتہ ہے پہلے قبائلی نظام جب تھا تو آپس میں اس طرح سے بہت ہوا کرتا تھا کہ جو قبائل ایک دوسرے کے حلیف ہوتے تھے تو ان ایک کا دشمن سب کا دشمن ہوتا تھا، اور کوئی بھی مشکل وقت پڑنے پہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے. جس طرح سے اوس و خزرج نے معاہدہ کیا تھا یہودیوں کے ساتھ بھی، آگے ہم پڑھیں گے جب اور دوسری غزوہ کا کہ انہوں نے اس میں دھوکہ دیا اور پھر کس طرح سے پھر یہودیوں کے ساتھ وہ کیا گیا. کیونکہ ہوتا یہی تھا کہ جو حلیف قبائل ہوتے تھے جو ایک ساتھ ایکا کر لیتے تھے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، تو پھر جب بھی کوئی مشکل وقت پڑتا تھا تو وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے. تو خزائی جو ہے وہ ایک قبیلے کا تھا، مشرک تھا مگر مسلمانوں کا خیر خواہ تھا. اس نے کیا کیا، اس نے جب ابو سفیان کے لشکر کو واپس آتے دیکھا تو اسی وقت وہ وہاں چلا گیا ان کے پاس، اور وہاں جا کے ان سے کہا کہ نعیم بن مسعود نے تو ان کو ڈرایا تھا، اور خزائی جو تھا اس نے ان کو کہا کہ تم ان لوگوں کو ڈرایا کہ مسلمان جو ہیں تم کہاں کس اس میں ہو، تم کیا سمجھ رہے ہو، وہ تو پہلے سے بھی زیادہ قوت کے ساتھ اور تیار ہو کر اور اسلحے کے ساتھ وہ تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنی شکست کا بدلہ بھی لینا چاہتے ہیں اور جنگ کو جو ہے وہ پوری طرح سے وہ بھی ختم کرنا چاہتے ہیں. اور میں تو ان کا لشکر دیکھتا ہوا آیا ہوں کہ اتنا بڑا لشکر ہے اور وہ اتنی تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، یہ تم لوگوں کی خیر نہیں ہے اگر تم لوگوں کو مقابلہ کرنا پڑ گیا تو کافروں کا دل اور حوصلہ کتنا ہوتا ہے، چھوٹا ہی ہوتا ہے نا، کیونکہ اللہ پہ توکل اور بھروسہ تو ہوتا ہی نہیں ہے نا. تو ابو سفیان نے جب یہ ساری باتیں سنی اور اس نے یہ کہا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں کہ لشکر وہاں سے روانہ ہو چکا ہے اور حمراء الاسد تک پہنچ چکا ہے، تو اس وقت جو ہے ابو سفیان نے پھر جب یہ ساری باتیں سنی تو اس کے حوصلے اور پست ہو گئے، اور اس نے پھر واپسی کا ارادہ کر لیا اور یہ کہہ دیا کہ اب اگلے سال جنگ ہوگی، اور اپنے لشکر کو لے کے واپس لوٹ گیا. تو یہ جنگی حکمت عملی تھی جس سے کہ انہوں نے اس کو مس گائیڈ. ہم ان آیتوں کا جب وہ کریں گے تو اب آپ کو
سمجھ میں آئے گا کہ اس کا کیا، کس طرح سے اس کا مفہوم کیا ہے. کہ جب انہیں زخم پہنچا تھا، ان لوگوں نے جواب دیا اللہ کے لیے اور رسول کے لیے. اس کے بعد جبکہ ان کو زخم پہنچ چکا تھا، یعنی اتنے زخمی ہونے کے باوجود بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا انہوں نے جواب دیا اور کھڑے ہو گئے ان کا ساتھ دینے کے لیے اپنی حالت کی پرواہ کیے بغیر. اب یہاں پر دیکھیں ایک بہت چھوٹی سی بات ہے جو کہ ہمیں سمجھنی چاہیے کہ یہاں پر حالانکہ پکار اور دعوت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی نا، صرف رسول نے دی تھی نا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے. تو کتنی سمپل سی بات ہے کہ کیونکہ اللہ کا رسول وہی کچھ کہتا تھا جو کہ اللہ کی رضا کے مطابق ہوتا تھا، اور اللہ کا ہی پیغام وہ لوگوں تک پہنچاتا تھا، اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہوتا تھا اس کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ یہی اللہ کا بھی حکم ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن تو پڑھتے ہیں، قرآن پہ تو یقین رکھتے ہیں، لیکن ہمیں حدیثوں کو نہیں مانتے، ہم اس میں سے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی ضعیف ہیں اور کون سی ہمیں بلیو نہیں ہے، ہم حدیثوں پہ نہیں یقین کرتے، ہم صرف نعوذ باللہ استغفر اللہ، ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں. تو حدیثوں کے بغیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو جانے بغیر قرآن کو پڑھنا اور سمجھنے کا کوئی فائدہ ہے؟ صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس کے بغیر ہم قرآن کو؟ کیونکہ آپ ہی کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن ہم تک پہنچایا ہے. تو رسول کی بات بھی اللہ ہی کی بات ہے، کیونکہ وہ اللہ کا ہی پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں. جبکہ ان کو زخم پہنچ چکا تھا، یعنی وہ ایسی حالت میں تھے کہ آپ جس کو میں بتا چکی ہوں کہ ان میں سے بہت سے ایسے تھے جن سے کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا، لیکن پھر بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر وہ نکل پڑے. پھر وہ لوگ جنہوں نے احسان کیا ان میں سے اور تقویٰ کیا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اب اللہ پاک ان لوگوں کے لیے کتنی پیاری بات کہہ رہا ہے کہ وہ محسنین ہیں، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے محسنین سے. پڑھ چکے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ انہوں نے احسان کیا. احسان میں نے آپ کو بتایا تھا نا، وہ نیکی، وہ جو نیکی سے بڑھ کر نیکی ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں احسان. تو اللہ پاک ان کے لیے احسان کا لفظ استعمال کر رہا ہے. کس پہ احسان کیا؟ اللہ کو کسی کے احسان کی ضرورت ہے کیا؟ لیکن ان کے درجے کو بتانے کے لیے، ان کی قدردانی کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کے لیے اللہ پاک فرما رہا ہے وہ لوگ جنہوں نے بھلائی اور نیکی سے بھی بڑھ کر بھلائی کی، ان کا اور تقوی اختیار کیا. یعنی تقوی کیا تھا؟ کہ جو کچھ اللہ نے کہا اس راستے پہ چلیں، اور جس کو چھوڑنے کو کہا اس سے بچیں. یہ ہے تقوی نا. تو وہ انہوں نے ایسا کیا، ان کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے، اجر عظیم. اس اجر عظیم کی تفسیر میں ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ ہوا یہ تھا کہ جب وہ مسلمان وہاں تک پہنچے تھے ان کا تعاقب کرتے ہوئے قریش کا، ان کے لشکر کا، ہمراہ الاسد تک، ہمراہ الاسد پر، تو وہاں پر ان کو ایک تجارتی قافلہ مل گیا جس کے پاس تجارتی مال اور سامان تھا، اور جو کچھ ان لوگوں کے پاس سامان اور اسباب تھا وہ بیچ کے انہوں نے وہاں سے اچھا خاصا منافع کمایا. یعنی یہ ایک طرح سے ان کو ایڈیشنل اجر دنیا میں مل گیا. لیکن ایکچولی اجر عظیم کیا ہے؟ آخرت کا. بہت بڑا اجر جو ہے نا وہ آخرت کا ہے. یعنی دنیا میں تو یہ ہے، لیکن اللہ پاک نے دنیا میں ان کو محسنین کہہ کے بتا دیا کہ ان کے لیے بہت ہی بڑا اجر ہے، جو کہ ویسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی توقع سے بھی کہیں زیادہ. وہ لوگ جنہوں نے کہا ان کے لیے، وہ لوگ جو ان کے لیے لوگوں نے کہا کہ بے شک لوگ تمہارے لیے جمع ہو گئے ہیں، بس تم ان سے ڈرو. کس نے کہا تھا؟ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، نعیم بن مسعود جو تھا، اس نے کہا کہ ابو سفیان نے بہت بڑا لشکر جمع کر لیا ہے، ان سے ڈرو. لیکن وہ کیونکہ اللہ کے راستے پہ نکلے ہوئے، اللہ کے پہ توکل کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے کیا جواب دیا؟ اس بات نے ان کا ایمان، فزادہم ایمانا، ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا.
زیادہ بولتے ہیں نا تم، اور زیادہ بڑھا دیا، اور بڑھ گیا ان کا ایمان. کیونکہ جو مومن ہوتا ہے نا وہ اللہ کے راستے پہ چلتے ہوئے تکلیفوں اور آزمائشوں سے گھبراتا نہیں ہے. اس کا ایمان جو ہے وہ اس کو حوصلہ دیتا ہے، ڈھارس دیتا ہے. اسی لیے ایک مومن کی سب سے بڑی پہچان غم اور خوف اور غم ایسے موقعوں پہ، دکھ اور تکلیف کے موقعوں پر ہو جاتی ہے، کیونکہ اس وقت انسان کو اپنا ہوش نہیں ہوتا، اور جب اپنا ہوش نہیں ہوتا تو پھر وہ وہی کہتا ہے، وہی بات کرتا ہے جو کہ اس نے اپنے دل میں چھپائی ہوتی ہے. لوگوں کے اوپر وہ جو کچھ بھی ظاہر کر رہا ہو، اپنے آپ کو کتنا ہی اللہ والا بتا رہا ہو، کتنا ہی پارسا اور نیک بتا رہا ہو، لیکن اس کے دل کی جو کیفیت ہے وہ عیاں ہو جائے گی. تو وہاں کیا کیفیت تھی؟ اللہ کے اوپر ایمان پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا، کیونکہ دل جو ہے وہ اللہ کے اوپر پورا توکل کرنے والا تھا. آگے کہتے ہیں نا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا کافی ہے ہمارے لیے اللہ، اور کتنا اچھا کارساز ہے. یعنی سارے کام بنانے والی ذات تو اسی کی ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور سے نہ ڈر ہے، نہ خوف ہے، نہ پرواہ ہے. کافی ہے ہمارے لیے اللہ. یہ آیت اتنی پیاری ہے اور اتنا دل کو مضبوط کرنے والی اور خوش کرنے والی ہے. اٹھتے بیٹھتے انسان کے دل سے یہی نکلنا چاہیے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. کیونکہ اللہ پہ توکل جو ہے نا، اللہ کو کافی سمجھنا جو ہے نا، ہر غم سے نجات دے دیتا ہے. کتنی بھی بڑی پریشانی، کتنا بھی بڑا دکھ، کتنی بھی بڑی آزمائش آتی، لیکن دل کو جب یہ یقین ہے کہ اللہ ہے میرے لیے، اسے میرا خیال ہے، اسے مجھ سے محبت ہے، وہ میری تکلیف سمجھتا ہے، وہ میرے لیے راستہ بنائے گا. تو تکلیف تو اپنی جگہ رہتی ہے، لیکن دل کو حوصلہ مل جاتا ہے اس تکلیف اور اس غم سے مقابلہ کرنے کا. تو ایک مومن کا ایمان ایسے وقت پر ہی آزمایا جاتا ہے جب اس کے اوپر کوئی غم پڑے. جتنا بڑا غم ہے نا اتنی بڑی آزمائش ہے اس کے ایمان کی. کیا ریئیکٹ کرتا ہے، کیسے کرتا ہے؟ شکوہ کرتا ہے، روتا ہے، پیٹتا ہے، ڈر جاتا ہے، خوفزدہ ہو جاتا ہے دوسرے سے، یا کہتا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اصل بات یہی ہے کہ ہمارے ایمانوں میں جو کمی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارا اس طرح سے اللہ پہ توکل، اس طرح سے ہم اللہ کو کافی نہیں سمجھتے. جب بھی ہم خوفزدہ ہو جاتے ہیں دشمن سے، جب بھی ہم کسی غم کے موقع پہ، اللہ نہ کرے کہ ہمارا رویہ، اللہ نہ کرے ہمارا کسی کا بھی ایسا ہو کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کرو. رونا دھونا ایک فطری ہے، لیکن کفریہ باتیں، شرکیہ باتیں، ایسا کیوں ہو گیا، کاش ایسا نہ ہوتا، میں ایسا نہ کرنے دیتی، میں ایسا نہ گاڑی میں نہ جانے دیتی، موٹر سائیکل پہ نہ جانے دیتی، اس دن نہ نکلنے دیتی، یہ سب کیا ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نہ کسی کا خوف ہے، نہ کسی کا ڈر ہے، نہ کسی کا کوئی غم ہے. اپنی جگہ غم ہے، لیکن اللہ کافی ہے میرے لیے. ایک مومن ایسے موقعوں پر اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور اس کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا. کہ اللہ پہ ہی مجھے توکل ہے اور وہی مجھے اس مصیبت سے نکالنے والا ہے. اس یقین کے ساتھ دل سے یہی بات نکلتی ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کافی ہے میرے لیے، اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں، کسی کی فکر نہیں ہے. تو خوف کے وقت پر بھی جس طرح سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو کیا کیا انہوں نے؟ ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے. کتنے سارے لوگ جمع ہو گئے، اتنی بڑی آگ دہکائی جا رہی ہے، تو میں معافی مانگ لوں، یا کوئی اور خوف دل پہ طاری ہو کہ بھئی میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، کچھ اس طرح کی. انہوں نے کیا کہا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، کافی ہے میرے لیے اللہ. اور وہی بہترین کارساز، اللہ نے ان کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا.
دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جیسے ہمیں مثال ملتی ہے کہ آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم وفات پا گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. فطری بات ہے. باپ، آپ جیسا شفیق باپ جو کہ غیروں کے لیے اتنا شفیق ہے اور اتنا مخلص ہے تو اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتا ہوگا. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں؟ یعنی انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ کہیں ان کو ایسا لگا کہ شاید رونا بھی کوئی گناہ کی بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل غمگین ہے، مگر زبان سے وہی نکلے گا جو اللہ تعالیٰ نے چاہتا ہے، جو اللہ کو پسند ہے. تو جب بھی کوئی پریشانی ہو، جب بھی کوئی مسائل ہو، جب بھی گھریلو حالات یا آفس کے حالات یا کہیں پر بھی کوئی مشکل پیش آ جائے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پریشانیاں گھیر لیتی ہیں. کبھی زندگی میں ایسا پتہ نہیں سب کے یا کسی کے ایسا وقت ضرور آتا ہے جب ایسا لگتا ہے جیسے سب نے ساتھ چھوڑ دیا، ہم اکیلے رہ گئے، کوئی نہیں ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، کوئی ہمارے ساتھ کھڑا ہونے والا نہیں ہے. اس وقت اگر کوئی ایسی سچویشن میں ہو، اگر کوئی ایسے حالات کا سامنا کرے تو اپنے دل کو مضبوط کرے اور یہی پڑھے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اس کے دل کو حوصلہ بھی ملے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب بھی بنائیں گے دنیاوی انشاءاللہ تعالیٰ. فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہ سوء. پھر وہ پلٹے، یعنی وہاں سے جب وہ پلٹے تو ان کس چیز کے ساتھ پلٹے؟ اللہ کی نعمت کے ساتھ. کیا اللہ کی نعمت تھی؟ کہ اللہ نے ان کے بارے میں کہا، محسنین کہا انہیں، یہ اللہ کی نعمت بہت بڑی ان کو ملی. اور فضل اللہ کا ملا، اس سے بڑھ کر کیا ملا؟ یعنی ایک تو یہ کہ اللہ کی نعمت، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ان کو محسنین کا اللہ نے درجہ دیا اور ان کے لیے اللہ نے کہا کہ انہوں نے احسان کیا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. یہ تو اللہ کی نعمت ملی. اور پھر فضل کیا ملا؟ فضل یہ ملا کہ بغیر جنگ کیے پوری جنگ کا ثواب مل گیا، غزوے کا، وہ بھی غزوہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے والی جنگ جو غزوہ کہلاتی ہے، اس کا اجر و ثواب اور بھی زیادہ ہے. نبی کا ساتھ دینا تو بہت اعزاز کی بات ہے نا، اس کا ان کو ثواب مل گیا. تو نعمت کیا ہوتی ہے؟ یعنی بغیر جیسے کسی نقصان اور جنگ کے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نعمت کہ جنگ لڑنی ہی نہیں پڑی. یہ اللہ کی نعمت تھی. اس وقت جس حالت میں تھے وہ لڑنے کے قابل بھی نہیں تھے، تو اللہ کی نعمت یہ تھی کہ وہ مقابلہ ہوا ہی نہیں، ان کو جنگ لڑنی ہی نہیں پڑی. اور اس کا فضل یہ ہے کہ وہ جنگ، وہ غزوہ جو کہ لڑی بھی نہیں گئی، اس کا اجر و ثواب ان کو پورا مل گیا. تو اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اور پھر میں ایک بار وہی بات کہوں گی کہ جو عمل انسان باقاعدگی سے اپنی زندگی میں کرتا رہتا ہے، مثلاً ایک معمولی سی بات ہے کہ آپ اذکار صبح شام کے پڑھتے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بہت زیادہ بیمار ہے یا کسی ایسی تکلیف میں ہے یا اتنا تیز بخار کی حالت میں ہے کہ غشی کسی حالت ہے، اس کو اتنا ہوش ہی نہیں ہے کہ وہ پڑھ پائے، یا صبح قرآن کی تلاوت کرتا ہے مگر بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے ضعیفی کی وجہ سے آنکھیں کام نہیں کر رہی، یا کوئی اور تکلیف ایسی ہو گئی کہ اب اس طرح نہیں پڑھ پاتا، صبح اس طرح نہیں اٹھ کے اتنی دیر بیٹھ پاتا، یا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس کے لیے وہی اجر و ثواب لکھتے رہو، کیونکہ اگر یہ کرنے کی حالت میں ہوتا تو یہ کرتا ضرور، کیونکہ ابھی تک کرتا رہا ہے. اسی لیے میں آپ کو پھر وہی بات کہوں گی، آپ کہیں گی کہ بار بار وہ بات ریپیٹ کرتی ہیں کہ پلیز آپ لوگ جو پڑھنے والے لوگ ہیں اس چیز کے پر اگر پکے ارادے کے ساتھ شامل ہیں تو پلیز اس میں لاپرواہی نہ کریے، آپ کو اجر و ثواب ملتا رہے گا. جب آپ نہیں بھی کر پائیں گے کسی مجبوری کی وجہ سے تو آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ آپ اگر ریگولر کر رہے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اس کے لیے ارادہ، نیت کیا ہے؟ پختہ ارادہ.
پختہ ارادہ ہونا چاہیے، صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، اور دل میں یہ ہو کہ بھئی میں نیت کر لیتی ہوں، دیکھتی ہوں جب موقع ملے گا تو کر لوں گی، ورنہ نہیں کروں گی، تو مجھے ثواب تو ملتا رہے گا۔ یاد رکھیں کہ اجر و ثواب یہ فضل جو اللہ کا ہے ان کو ہی حاصل ہوتا ہے جو کہ مستقل مزاجی سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو پلیز اس چیز کو سمجھیے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ اس سے جڑے رہیں اور اس کو باقاعدگی سے پڑھنا اور یاد کرنا جو ہے اس کو نہ چھوڑیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی نعمت کے ساتھ ساتھ اس کے فضل کے بھی حقدار ہوں گے۔ اصل بات یہ کہ اپنی مرضی چھوڑ کر جو کوئی بھی اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے، واتبعوا رضوان اللہ، اور پیروی کی انہوں نے اللہ کی رضا کی، واللہ ذو فضل عظیم، تو پھر اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ بات ہے اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی رضا پہ راضی ہونا آسان کام نہیں ہے، بعض دفعہ تو ہمیں آسان لگتا ہے لیکن بعض دفعہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ صحابہ کرام جو کہ جنگ سے لوٹے تھے، آپ سوچیں اس وقت آپ صرف ان کو ذہن میں لائیں کہ وہ کتنے زخمی اور کتنے تھکے ہوئے تھے۔ کیا ان کا دل چاہ رہا تھا کہ دوبارہ جنگ کے لیے نکلیں؟ کیا دل چاہ رہا ہوگا؟ آرام کریں، کچھ اچھا کھائیں، کوئی اپنی مرہم پٹی کروائیں، سکون سے گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہیں، یہ دل چاہ رہا ہوگا نا۔ لیکن اپنی رضا کو پیچھے چھوڑ دیا انہوں نے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نکل پڑے۔ اسی طرح بعض دفعہ ہمارے ساتھ پڑھنے والوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، اور بھی میں اس لیے یہ مثال دیتی ہوں کہ یہ زیادہ آپ سے ریلیٹ کرتی ہے کہ پڑھائی کے دوران بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ بعض دفعہ کوئی تقریب آ جاتی ہے، بعض دفعہ کوئی، میرے بہت سے اسٹوڈنٹس بڑی اس معاملے میں بہت اچھے ہیں کہ اپنے بچوں کی شادی کے موقع تک پہ انہوں نے لیسن سنانے میں اور اس یاد کرنے میں کوئی انہوں نے کوتاہی نہیں کی، بہت محنت کی، اور واقعی میں اللہ پاک ان سے اور ہم سب سے راضی ہو۔ تو ایسا ہی عمل جو ہے نا یہ اللہ کو مطلوب ہے کہ بیچ میں کوئی بھی مصروفیت آتی ہے، کوئی بھی تکلیف آتی ہے، سب زندگی کا حصہ ہے نا، اس سے اس حد تک متاثر ہونا کہ آپ اپنے اس کام کو چھوڑ دیں، آپ قرآن سے دور ہو جائیں، آپ اللہ سے دور ہونے کی والے بن جائیں، تو یہ چیز تو بہت ہی بری ہے نا۔ تو جو اپنی رضا، یعنی جس وقت اس کا موڈ اچھا ہے اور وہ اس کے پاس ٹائم ہے اور وہ اللہ کے لیے کوئی کام کر رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ایسے وقت میں بھی جب اس کو خاص طور سے ٹائم نکالنا پڑے، خاص طور سے اللہ کے لیے کوئی کام کرنے کے لیے ایکسٹرا ایفرٹس کرنے پڑیں، تو پھر وہ اس کا درجہ اور کہیں زیادہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر بہت بڑے فضل والا ہے ان لوگوں کے لیے، اور اللہ کتنا زیادہ فضل کر سکتا ہے اس کا اندازہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک دفعہ مدینے میں قحط پڑا تھا، اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی اونٹ غلے سے لدے ہوئے آئے، تجارت کرتے تھے نا، تو تجارتی قافلہ آیا، اس میں ان کے غلے سے لدے ہوئے کئی اونٹ آئے۔ تو مدینے کے تاجر مختلف جو ہیں وہ ان اونٹوں پہ لدا ہوا غلہ خریدنے کے لیے آ گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور ان سے اس قیمت سے ان کو کوئی 5 گنا کی آفر کرنے لگا، کوئی 10 گنا، انہوں نے کہا نہیں مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے، کسی نے کہا 15، کسی نے 20، انہوں نے کہا نہیں مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی آخر ایسا کون ہے جو اس سے بھی زیادہ آپ کو بڑھ کے منافع دے گا؟ ہماری نظر میں تو ایسا کوئی نہیں ہے، سارے ہم سب تاجر تو یہیں کھڑے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو کہ نیکی کا بدلہ 700 گنا تک بھی دیتا ہے اور اس سے بھی بڑھا کر دیتا ہے، اور یہ کہہ کے انہوں نے وہ غلے سے لدے ہوئے اونٹ سارے کے سارے مدینہ میں ضرورت مندوں اور غریبوں میں ایسے ہی تقسیم کر دی۔ تو اپنی رضا پہ اللہ کی رضا کو فوقیت دی، دولت کما کے اپنے لیے عیش و آرام کے سامان اور اپنی زندگی کو پرآسائش بنانے کے بجائے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کی، یہ اللہ کو مطلوب ہے۔ ایسا عمل کرنے کے بعد اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ کے فضل کا تو کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا۔
بے شک، ذالکم، یہ کم کا مطلب ہے کہ مخاطب تم سے ہیں، لیکن یہاں ترجمے میں تم نہیں آئے گا، یعنی یہ تمہارے لیے، تم لوگوں، تمہارے لیے شیطان جو ہے، یہ بات تمہارے لیے بتائی جا رہی ہے کہ شیطان جو ہے وہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے، بس تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ شیطان جو ہے نا وہ انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے خوف کا، اور اس کے دوست کون ہوتے ہیں؟ اس کے دوست جو ہیں وہ شیاطین بھی ہیں اور وہ انسان بھی ہیں جو اس کے راستے پہ چلنے والے ہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ کو پچھلے واقعے میں بتایا کہ نعیم بن مسعود جو تھے، جو انہوں نے جا کے کیا کیا، اس نے جا کے کس طرح سے مسلمانوں کے دل میں خوف ڈالنے کی کوشش کی، اور ان کے قریش کے، ان کے لشکر کی ہیبت ان کے دل پہ ڈالنے کی کوشش کی۔ ان کو اگر تھا بھی وہ لشکر تو اس کا کیا کام تھا کہ مسلمانوں کا حوصلہ بڑھانے والی بات کرتا، جیسے کہ خزائی نہیں، لیکن اس نے کیا کس طرح کی بات کی جس سے کہ اور حوصلے پست ہوں۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شیطان وسوسوں کی شکل میں بھی اور بعض دفعہ انسانوں کی شکل میں بھی، جو کہ شیطان کے راستے پہ چلنے والے ہیں، ان کی شکل میں بھی لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کرتا ہے۔ کبھی کسی بڑی طاقت کا خوف، کبھی کسی بڑے شخص کی اس کا یعنی اس کے اثر و رسوخ کا خوف، خاک پاک رہنے کے لیے لوگ اس طرح کے خوف دل میں ڈالتا ہے۔ اسی طرح بار بار دل میں اس طرح کے بھی وسوسے ڈالتا ہے، مال خرچ کرنے سے بھی ڈراتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سب ختم ہو جائے تو ہمارا کیا ہوگا، آگے ہم کیا کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ بخل اور یہ جو جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ خرچ کرو اور صدقہ کرو، اللہ کی راہ میں دو، تو شیطان کیا کہتا ہے کہ بخل کرو، پیسہ جمع کرو۔ ٹھیک ہے، اپنی ضرورت کے لیے جمع کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اپنے لیے آگے کا سوچنے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اتنا بخیل ہو جانا کہ دوسروں کی مدد کے لیے بھی پیسہ نہ نکلے، یا کسی طرح سے دوسروں کی ضرورت، انتہائی شدید ضرورت کے آگے بھی اس کا دل نہ پسیجے، یہ سب شیطانی وسوسے ہیں۔ تو بعض دفعہ شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور بعض دفعہ انسان بھی جو ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں اور وہ اچھے راستے پہ چلنے سے روکتے ہیں۔ مثلاً کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی محنت کر رہا ہے، کیا کتنا کرو گی یار، ابھی زندگی پڑی ہے، تم اتنا گھنٹے اتنا ٹائم اسی میں لگا دیتی ہو، دیکھو بھی ابھی تو ہمارے گھومنے پھرنے کے، انجوائے کرنے کے یہ دن ہے، ابھی اتنا کیا ہے کہ نماز روزے کی اتنی پابندی ہے، اتنی سختی ہے، تم نے تو اپنے آپ کو ملانی بنا لیا ہے، تم نے تو اپنے آپ کو سر سے پاؤں تک عبایا میں ایسے وہ کر لیا ہے، تمہارا دل نہیں چاہتا اچھے اچھے کپڑے پہنو، بھائی اچھے اچھے کپڑے پہن کے اپنی فرینڈ سے ملنے، رشتے داروں سے، خواتین سے ملنے سے تو اللہ نے نہیں منع کیا ہے نا، باہر سڑک پہ غیر مردوں کو دکھانے سے منع کیا، لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو شیطان کے ساتھی بن جاتے ہیں، اور وہ اس طرح کے وسوسے اور اس طرح سے انسان کو بہکانے والے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، کیونکہ سب سے بڑی الٹیمیٹ طاقت، سب سے بڑا جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو ڈر اور خوف اگر کسی کا ہونا چاہیے تو وہ صرف اللہ ہے، اس کا ڈر اور خوف دل میں ہونا چاہیے، اس سے کہ ڈر سے انسان برے کاموں سے اس کو ویسے ہی خوف آنا چاہیے کرنے سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ لیکن اگر شیطان کا خوف کھانے کی وجہ سے شیطان کسی چیز سے خوف دلا کے اور اچھے کام سے روکتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے خوف میں نہ ہو۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی غلط رسم خاندان میں چلی آ رہی ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ جی ہمارے بزرگوں کی روایت ہے وہ ناراض ہوں گے، ان کی روحیں ناراض ہوں گی، یا فلانے بزرگ بد دعا دے دیں گے، یا فلانا ناراض ہو کے بد دعا دے دے گا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، غلط کام اگر آپ نہیں کریں گے تو کسی کی بد دعا آپ کو نہیں لگے گی۔ اس خوف سے کبھی بھی غلط کام نہیں کریے کہ فلاں شخص ہمیں بد دعا دے دے گا، کوئی بزرگ ہم سے ناراض ہو جائے گا، یا کوئی مرا ہوا کوئی بزرگ یا کوئی ہمارے خاندان کا کوئی بڑا وہ ناراض ہو جائے گا، اور ہمارے لیے آگے چل کے، جیسے اکثر ہوتا ہے نا کہ فلانے ان کے کہے پہ نہیں چلے تھے، پیر صاحب نے یہ کہا تھا، یہ فلانے نے اس چیز سے منع کیا تھا، دیکھا یہ اس کا نقصان ہے۔
اس سلسلے میں ایک واقعہ سنانا چاہوں گی کہ ہم جب ابوظہبی میں رہتے تھے تو ہم ایک مسجد میں ہم جاتے تھے. وہاں پر تقریباً ہر مسجد میں خواتین کا اور مردوں دونوں کے سیکشن بنے ہوتے ہیں. تو ہم لوگ وہ پیر کے دن وہ قاری صاحب جو تھے وہ ان کا قرآن کی تفسیر کا درس ہوتا تھا, تو ہم بڑی ریگولر اس میں جاتے تھے. بہت اچھا ان کا انداز اور عام فہم انداز تھا, اور وہ مثالیں بھی بہت عام زندگی کی دیتے تھے. تو انہوں نے ایک دفعہ یہ مثال دی کہ میری جب شادی ہوئی تو میری شادی کے بعد 9 سال تک میرے ہاں اولاد نہیں ہوئی, اور اگر کبھی پریگننسی ہوتی بھی تھی تو مس کیریج ہو جاتا تھا. تو میں کیونکہ جب درس دیتا تھا یا میں خطبہ دیتا ہوں یا میں جو بھی, تو میں اس میں اللہ کی کتاب کے حساب سے میں بات کرتا ہوں, اور میں یہ پیروں فقیروں کی اور ان کی یہ جھنڈے والی سرکار یا فلانی یہ اور یہ ان چیزوں کو میں کہتا ہوں کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اور جو قبر میں لیٹے ہیں وہ تو خود ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں, ان سے کیا جا کے مانگا جا رہا ہے. اور اتنی کفریہ اور شرکیہ حرکتیں وہاں ہوتی ہیں کہ سجدے تک کیے جاتے ہیں. تو میں ان سب کے خلاف کہتا تھا. تو جب 9 سال تک میرے یہاں بچے نہیں ہوئے تو ہمارے گاؤں اور خاندان میں ہر جگہ یہ بات مشہور تھی کہ یہ ہر وقت بزرگوں کو اور ان کو برا بھلا کہتا ہے, ان کی توہین کرتا ہے پیروں بزرگوں کی. تو اس لیے اللہ کی طرف سے وہ اللہ کے پیارے ہیں جن کی یہ بے عزتی کرتے ہیں, اس لیے ان کو یہ سزا ملی ہے کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی. اور مجھے بہت خاندان کے بزرگ آ کے سمجھایا کرتے تھے کہ ابھی بھی وقت ہے, تم مزار پہ جا کے ان سے معافی مانگ لو, یا فلانے بزرگ جن کے لیے تم نے ایسا کہا ان سے جا کے معافی مانگ لو. تو میں نے کہا نہیں, میں تو صرف اللہ سے ہی مانگتا ہوں, اور اگر اللہ مجھ سے راضی ہے تو مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں ہے. 9 سال کے بعد ان کے ماشاء اللہ سے 3-4 ان کے بچے ہوئے, بیٹے ہوئے, سب اللہ کا شکر احسان ہے, اور ماشاء اللہ اب جوان ہیں. ایک نے میڈیکل کیا اور شادی بھی ہو گئی, اور مطلب سب بہت اچھے. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اولاد تھی میری قسمت میں, لیکن اس آزمائش کے بعد تھی. اب میں اگر یہ میرا امتحان تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے نا انسان کو, اب میں اس وقتی امتحان اور آزمائش سے گھبرا کے کہ کہیں ایسا واقعی ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بزرگ واقعی کچھ حقیقت رکھتے ہیں اور ان کی بددعا میں اتنا اثر ہے, یا میں نے ان کو برا بھلا کہا ہے تو میں جا کے کم از کم اور کچھ ان کے مزار پہ جا کے ان سے معافی مانگ لوں یا توبہ کر لوں, یا کسی پیر فقیر کو میں نے اگر کچھ کہا ہے میں جا کے اس سے معافی مانگ لوں تاکہ میری اولاد ہو جائے. تو وہ اولاد تو میری ہو جاتی, لیکن وہ اولاد کس قیمت پر ہوتی؟ ایمان کے بدلے. ایمان چلا جاتا نا, ایک کفر یا شرکیہ کام کرنے کی وجہ سے ایمان چلا جاتا. تو اولاد تو تھی قسمت میں, تو 9 سال بعد اللہ نے ویسے بھی دی, لیکن ایک بہانہ یہ بن جاتا کہ جا کے معافی مانگی ہے تو فلانے بزرگ کی وجہ سے ہوئی, فلانے پیر کی وجہ سے. تو یہ ہے وہ وسوسے اور خوف جو شیطان دل میں ڈالتا ہے اور بہکانے کی کوشش کرتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے. یہ سب اس کے ساتھی ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ صرف مجھ سے ڈرو, کیونکہ میری ہی ذات ہے جو سب سے برتر اور اعلیٰ ہے, میری ذات ہے جو سب کچھ کرنے پہ قادر ہے. کوئی تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ میرا حکم نہ ہو, اور کوئی تمہارے لیے کچھ برا نہیں چاہ سکتا جب تک کہ میرا حکم نہ ہو. تو یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر بظاہر کوئی چیز ہمیں بری لگتی ہے یا ہم کسی تکلیف میں ہوتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتی ہے. اور اگر ہم اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے اللہ کے رضا پہ راضی ہو جاتے ہیں اور اللہ سے بہتری کی دعا کرتے ہیں تو اللہ کے پاس اجر و ثواب بھی ملے گا, اور اللہ اس آزمائش اور تکلیف سے نکال کے کچھ بہترین دنیا میں بھی ہمارے لیے اسباب بنا دے گا, اگر تم ایمان والے ہو. وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ, اور نہ غمگین کریں آپ کو وہ لوگ جو جلدی کرتے ہیں کفر میں. إِنَّهُمْ, بے شک وہ, لن يضروا, ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکتے یا نقصان دے سکتے اللہ کو شیئن, کچھ بھی. اب یہاں پر ایک بہت اور اسٹرانگ جو جذبہ ہوتا ہے جو انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ ہے غم. ایک تو ہے خوف اور ایک ہے غم. تو ہوتا یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے جیسا کہ شروع سے آپ سب کو بھی اندازہ ہے اور ہم بار بار اس چیز کو پڑھ بھی رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور خیر خواہی اس حد تک تھی کہ جب وہ دیکھتے تھے کہ لوگ کفر میں بڑھتے جا رہے ہیں اور اللہ کے دین کی طرف نہیں آ رہے تو آپ غمگین ہو جاتے تھے.
اور ان کی باتیں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچایا کرتی تھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جیسے غزوہ احد کے بعد جس طرح سے مشرکین تو نہیں، منافقین اور وہ لوگ جن کا ایمان کمزور تھا، وہ اس قسم کی باتیں کرتے تھے جن سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی تھی. خاص طور سے ہم نے ابھی پچھلے اس میں کافی پڑھا ہے کہ منافقین کس طرح سے مسلمانوں کو، کہ ایک طرح سے کہنا چاہیے زخموں پہ نمک چھڑکتے تھے اور کہتے تھے کہ ایسا کرتے تو ایسا نہ ہوتا. اور اسی طرح اہل مکہ وہاں رہتے ہوئے ان کی باتیں، یہودیوں کا جو رویہ تھا ان کی باتیں، یہ سب باتیں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی تھیں اور آپ دکھی ہو جاتے تھے، اداس ہو جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ ان کی باتوں پہ غم نہ کریں، کیونکہ وہ لوگ جو جلدی کر رہے ہیں کفر میں، یعنی کفر میں وہ ایمان کی طرف آنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے، جلدی کفر میں ہی آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں، اس لیے کہ وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت بلند اور برتر ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو نہ چاہے اس کو بھی کوئی نقصان نہیں وہ پہنچا سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کو ان کی باتوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے یہ کہ یہ کفر میں اتنے بڑھتے جائیں تاکہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ ہی نہ رہے. اللہ چاہتا ہی نہیں کہ ان کو آخرت میں کوئی حصہ ملے. تو یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو کفر کے راستے پہ چلے گا، منافقت کے راستے پہ چلے گا، اس کی نیکیاں بھی اس کو کوئی نیکی اجر نہیں دلوا سکتی اللہ کے پاس، کیونکہ ایمان جو ہے نا وہ پہلی شرط ہے آپ کی نیکیوں کے اجر کے لیے. تو جو اللہ کے راستے سے ہٹ جائے گا اور کفر کا راستہ اختیار کرے گا، یا منافقین ہوں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ اگر کر رہے ہیں کفر تو کرتے رہیں، کیونکہ اللہ کو تو کوئی نقصان اس سے نہیں پہنچتا، نقصان تو ان کا اپنا ہی ہے، کیونکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے پھر کوئی حصہ نہیں رکھے گا اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا. ان الذین اشتروا، وہ لوگ جنہوں نے خرید لیا. کیا خرید لیا؟ کفر بدلے ایمان کے. خرید لیا کا مطلب ظاہر ہے یہ تو ایک ٹرم ہے جو یوز ہوتی ہے قرآن میں، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کفر کو پسند کر لیا ایمان کے بجائے، اور کفر کے راستے پہ چلنے لگے بجائے یہ کہ ایمان والے راستے پہ چلتے. تو وہ کیا سمجھتے ہیں اپنے عمل سے کہ وہ اللہ کا کچھ نقصان پہنچا رہے ہیں یا اللہ کو کوئی نقصان دے سکتے ہیں. اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ساری کی ساری دنیا کی اگر سارے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے انکاری ہو جائیں تو بھی اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر سارے لوگ ایمان لانے والے بھی ہیں تو بھی اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ایمان جو ہے نا یہ انسان کو فائدہ دینے والے، اس انسان کے لیے فائدہ پہنچانے والی چیز ہے. اللہ تو اس نفع نقصان سے بے نیاز ہے، اس کی ذات تو بالاتر ہے ان سب چیزوں سے. تو اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ کوئی وہ اللہ کو کچھ نقصان پہنچا سکتا ہے، بلکہ اپنے لیے ان کے لیے ہی ہے عذاب علیم، دردناک عذاب. وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایسا کر کے وہ نعوذ باللہ استغفر اللہ اللہ کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، بلکہ اپنے لیے ہی عذاب خرید رہے ہیں. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بے شک ہم ڈیل دیتے ہیں ان کے لیے جو کہ بہتر ہے ان کے نفسوں کے لیے. بے شک ہم ڈیل دیتے ہیں ان کے لیے تاکہ وہ بڑھ جائیں گناہ میں، اور ان کے لیے عذاب ہے رسوا کن، مہین، ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا. ہم ڈیل دیتے ہیں ان کے خیر، یعنی ان کے مال اور ان کی چیزوں میں. خیر میں سب کچھ آ جاتا ہے نا، بہتر ہے جو کچھ ان کے لیے، یعنی ان کی عمر میں، ان کے مال میں، ان کی اولادوں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ اس طرح کی بات لوگ کرتے ہیں کہ وہ دیکھو وہ تو نمازیں بھی نہیں پڑھتے پھر بھی کتنا پیسے میں کھیل رہے ہیں، کتنے اچھے حالات میں، ان پہ تو کوئی تکلیف آزمائش نہیں آتی. جو لوگ اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کے راستے پہ چلنے والے، وہ تو اتنا پر بعض دفعہ پریشانیوں اور آزمائشوں میں آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس چیز سے دھوکہ نہ کھاؤ. ان کے مال اور ان کی اولادیں اور ان کی عمر کی زیادتی اور ان کی دولت و ثروت تمہیں اس چیز میں نہ مبتلا کر دیں، اس دھوکے میں نہ مبتلا کر دیں کہ یہ کوئی اللہ کا ان پہ فضل نازل ہو رہا ہے.
اس لیے کہ اللہ کا فضل تو اس صورت میں ہے نا جب انسان اللہ کے راستے پہ چلنے والا ہے اور اس کو یہ نعمتیں حاصل ہوں، ورنہ یہ نعمتیں اس کے لیے شر لکم بن جاتی ہیں، یہ ان کو فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے. تو بے شک ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں تاکہ ان کے گناہوں میں اور اضافہ ہوتا جائے، یعنی وہ اور اس راستے پہ بے فکر ہو جائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تو مجھ سے بڑا راضی اور خوش ہے، جب ہی میرے پر اتنی میں اتنے مال و دولت میں کھیل رہا ہوں، مجھے اتنی اچھی فیملی ہے، بیٹے ہیں میرے جو سب میرا سہارا بنیں گے، اور اللہ تعالیٰ تو مجھ سے بڑا خوش ہے، اس لیے اس میرے پر اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، جبکہ میں مطلب اپنے عمل سے وہ کچھ بھی نہ ثابت کر رہا ہوں، نہ اللہ کے راستے پہ چلنے والا ہے، نہ نماز روزے کا پابند ہے، نہ کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، لیکن بس یہی سوچ سوچ کے کہ یہ سب تو اللہ کی نعمتیں میرے پر اسی لیے اللہ کی نعمتوں کا نزول ہے نا کیونکہ میں اللہ کا بڑا پسندیدہ ہوں، اور دوسرے لوگ بھی یہ دیکھ کے شاید دھوکہ کھاتے ہوں لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور زیادہ وہ گناہ میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ اور زیادہ غفلت میں پڑ جاتا ہے. جب مال و دولت کی کثرت ہوتی ہے، آسائشوں کی کثرت ہوتی ہے، ہر طرف سے مطمئن اور خوش ہوتا ہے، تو وہ اور زیادہ بے فکر ہو جاتا ہے کہ مجھ پہ تو اللہ کی ویسی بڑی رحمت ہے، تو میرا تو کوئی کچھ میرا ساتھ برا ہو ہی نہیں سکتا. یہ سوچ ذہن میں آ جاتی ہے نا کہ میں بڑا پسندیدہ ہوں. جبھی وہ جیسے بنی اسرائیل کے لوگوں کا رویہ تھا کہ ہم تو اللہ کے پسندیدہ ہیں، چنے ہوئے، تو ہمیں تو کوئی چیز نقصان پہنچا ہی نہیں سکتی. جب تو دیکھو اتنا سب کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ بعض دفعہ دنیا میں نعمتوں کی کثرت سے بھی آتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کہ غربت ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اسی طرح بعض دفعہ بہت زیادہ مال و دولت کا ہونا بھی آزمائش ہے. جس طرح اولاد کا نہ ہونا آزمائش ہے نا، اسی طرح اولاد کا ہونا بھی آزمائش ہے. ہر چیز جو ہے نا اسی طرح سے بالکل ہے. صحت کا ہونا بھی آزمائش ہے، اس طرح بیماری آزمائش ہے، اس طرح صحت کی بھی آزمائش ہے کہ صحت مند ہوتے ہوئے کیا عمل کرتا ہے اور کس طرح سے اس کا رویہ ہونا چاہیے، وہ کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو ہر چیز جو ہے نا اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت ایک آزمائش ہے، اور اگر اس آزمائش کے ذریعے انسان اللہ کے راستے پہ ثابت قدمی سے جمع رہتا ہے اور اس کا رویہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے، تب تو ٹھیک ہے. ورنہ پھر وہ دوسرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم انہیں اسی لیے ڈھیل دے رہے ہیں، ان کی رسی نہیں کھینچ رہے بلکہ اور ان کو غفلت میں ڈال رہے ہیں کہ وہ اور مست ہو جائیں اپنی زندگی میں اور اپنے گناہوں میں، کیونکہ ان کے لیے آخرت کا رسوا کرنے والا عذاب. دنیا میں جتنی دولت اور ثروت کی وجہ سے وہ نیک نام بنے ہوئے ہیں، اتنا ہی آخر میں ذلیل و رسوا ہونے والے ہیں. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ چھوڑ دے مومنوں کو اس پر جس پر کہ تم ہو، یہاں تک کہ وہ چھانٹ دے ناپاک کو پاک سے. اب یہاں پہ پھر وہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ سب جو آزمائش اور جو تکلیف آئی اس کی وجہ یہ تھی کہ مومنین کے اوپر کو یہ بھی بات بہت ان کو حیرت اور اس بات کی بھی تکلیف تھی نا کہ ہم تو اللہ کے راستے میں نکلے تھے اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہمارے درمیان اللہ کے رسول تھے، پھر بھی ہمیں اس طرح کیوں شکست ہوئی اور کیوں ہم نے تکلیف اٹھائی. تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ یہ آزمائش تھی. اس طرح سے جنگ پہ نکلنا سب سے بڑی تو آزمائش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے چھانٹ دے کہ کون منافقین ہیں، کون مومنین ہیں، کن کا ایمان کس درجے کا کتنا مضبوط ہے اور کون شک و شبے میں پڑے ہوئے ہیں. یہ ساری باتیں ظاہر کر دے، کیونکہ ایسے تو نہیں پتا تھا نا، سب ملے تھے آپس میں، ملے جلے لوگ تھے، کسی کو پتا نہیں تھا کہ کسی کا باپ منافق تھا، کسی کا بھائی تھا، بیٹا تھا، باپ مسلمان تھا سچا لیکن بیٹا تھا، بیٹا مسلمان تھا سچا لیکن باپ تھا. تو اس طرح سے رشتے تھے نا، تو اس میں پہچان نہیں تھی. وہ مسلمانوں میں آپس میں گھستے تھے اور ملے جلے رہتے تھے اور اسی وجہ سے اسی طرح سے ان کو نقصان بھی پہنچا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ اس لیے تھا، یہ آزمائش جو آئی تم پر یہ اس لیے آئی
کہ تم اس حال میں نہ رہو جس حال میں تم ہو. اس حال میں تم کو نہیں اللہ تعالیٰ چھوڑنا چاہتا کہ تمہیں پتہ ہی نہ ہو کہ تمہارے درمیان کون ہے جو وہ منافق ہے اور کون جو ہے وہ مومن ہے. تو اللہ تعالیٰ وما کان اللہ لیطلعکم، اللہ تعالیٰ تمہیں غیب کا علم نہیں دے گا، یعنی تمہیں آگاہ نہیں کرے گا، علی الغیبی، غیب کی باتوں پہ تمہیں آگاہ کرنے والا نہیں ہے. یعنی یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے کہ وہ ہر مسلمان کو غیب کا علم دے دے کہ جس سے وہ کافر اور منافق کی پہچان کر لے. کافر تو خیر سامنے اوپن ہوتا ہے لیکن منافق کی پہچان کر لے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس طرح سے شامل ہوتے ہیں ہماری زندگیوں میں کہ جن کے بارے میں اندازہ بھی نہیں ہم کر سکتے کہ یہ اصل میں کیا ہے. جیسے بہت سارے لوگ ہم سے بڑی محبت اور بڑا خلوص دکھا رہے ہوتے ہیں اور بڑی محبت جتا رہے ہوتے ہیں اور بار بار بڑا ہمارے پیچھے پیچھے ہر بات میں ہوتے ہیں، لیکن جہاں کوئی تکلیف ہم پر آئی یا کوئی آزمائش یا کوئی ایسا معاملہ ہوا جو ان کی مرضی کے خلاف ہوا تو ان کی اصلیت ظاہر ہو جاتی ہے اسی وقت کہ یہ ہمارے ساتھ کتنے سنسیئر ہیں اور ان کے دل میں ہمارے لیے کتنا بغض اور حسد ہے. بعض دفعہ دل میں بہت کینہ اور حسد رکھتے ہیں لیکن بظاہر بہت خوشامد کرتے ہوئے اور پیچھے پیچھے لگے رہتے ہیں. تو ان کی آزمائش، ان کی پہچان بھی کس طرح سے ہوتی ہے؟ جب اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے تب ان کی پہچان ہوتی ہے. تو یہ آزمائشیں در حقیقت آتی ہی اسی لیے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ پاک غیب کا علم تو غیب کے علم سے تو مطلع کرنے والا نہیں ہے نا، کیونکہ غیب کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور لیکن اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے رسولوں میں سے جس کو وہ چاہتا ہے اور اس کو اتنا وہ علم دیتا ہے غیب کا. یعنی اس کو جتنا، اب جیسے جنت اور دوزخ کے بارے میں ہمارے لیے تو بالغیب ہی ہم ایمان بالغیب ہے نا ہمارا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. تو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو بھی جس رسول کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اتنا غیب کا علم دیتا ہے، اور لوگوں میں سے بھی بعض لوگوں کو دیتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے، لیکن عام طور سے غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے. تو اللہ پاک ان آزمائشوں کے ذریعے ہی لوگوں کی پہچان کراتا ہے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. تو بچنے کا راستہ کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، ان کی بات کو مانو، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو، تو خود بخود یہ لوگوں کی منافقت تم پہ ظاہر ہو جائے گی، ان کے رویے ظاہر ہو جائیں گے. اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تم تقویٰ کرو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. یعنی ایمان لانے والے بنو گے اور گناہوں سے بچنے والے پرہیزگار بنو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمْ، اور نہ گمان کریں وہ لوگ، نہ خیال کریں وہ لوگ کہ جو بخل کرتے ہیں ساتھ اس کے جو دیا انہیں اللہ نے، آتاہم اللہ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں پر اس لیے مینشن کی ہے تو سب کو پتا ہے نا کہ سب کچھ دیا ہوا اللہ کا ہی ہے، لیکن یہاں یہ بات اس لیے مینشن کی کہ ذرا غور کریں اس بات پہ کہ یہ چیزیں ملی کہاں سے ہیں، کس نے دی ہیں کس کی؟ اللہ کی. تو وہ چیزیں جو اللہ نے ہی دی ہیں اور اللہ ہی اس میں سے کچھ خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، اس میں بخل کرنا تو اللہ کی یہ رحمت نہیں ہے کہ دیا اسی نے اور ہم سے خرچ کروا کے ہمیں اس کا ثواب دیتا ہے. ڈائریکٹ بھی فرشتوں سے بھجوا سکتا تھا، ہم نیکی اور اجر و ثواب سے محروم رہ جاتے، لیکن ایک ذریعہ اللہ نے بنایا نا کہ انسان کے ذریعے انسان کی مدد اور پھر اس انسان کو اس کا اجر و ثواب ملے. تو اصل تو دیا ہوا مال اللہ کا ہی ہے، اور اس مال کو لینے کے بعد اس کو اپنی ملکیت سمجھ لینا اور اس پہ بخل کرنا. اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ بھی بہتر تمہارے لیے دیا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، تم یہ سمجھتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہت ہی برا ہے. شر لہم، اصل میں بات یہ ہے جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے، جو کچھ بھی ہے مال اور دولت، جو کچھ بھی ہے، علم ہے، مال ہے، دولت ہے، تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، یہ میری چیز ہے، اس پہ میری ملکیت ہے، میں کسی کو کیوں حصے دار بناؤں، میں کیوں کسی کو دوں. تو اب جب یہ اس طرح کی بات کرے گا تو پھر وہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے بلکہ اس کے لیے انتہائی برا ہے.
سمجھ گئے نا یہ بات کہ اللہ کے دیے ہوئے مال اور اس کے فضل سے جو کچھ اس نے دیا ہے اس کو انسان اپنی ملکیت سمجھ کے ہر چیز پہ قبضہ جما کے بیٹھ جائے اور حقداروں تک نہ پہنچائے. یہاں بخل سے کا جو یبخلون جو ہے نا یہ ایکچولی زکوٰۃ کے لیے بھی آیا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. اور اسی طرح وہ لوگ جو جہاں پہ خرچ کرنا ہے ماں باپ پہ خرچ کرنا ہے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا ہے یہ فرائض ہے نا بھی اپنی فیملی کو پالنا اس کی ذمہ داری اٹھانا یہ فرائض میں سے شامل ہے نا. تو جو لوگ ویسے بڑے کھلے ہاتھ کے بنتے ہیں کہ بہت خرچ کرتے ہیں دوستوں میں بیٹھے ہوئے پیسے خرچ کر دیے کھانے پینے پہ ڈھیروں خرچ کر دیے لیکن گھر والے محروم ہیں بیوی بچے محروم ہیں ماں باپ محروم ہیں یا وہ لوگ جو ان سے اٹیچ ہیں جن کی کفالت ان کے ذمہ ہے وہ لوگ محروم ہیں ان کی ثقافت سے. یہ ثقافت جو ہے یہ صرف دکھاوے کے لیے ہے باہر والوں کے لیے ہے اور اس کا فائدہ ان لوگوں کو نہیں ہے جو کہ اس کے حقدار ہیں. اسی طرح کسی ضرورت مند کی مدد کرنے کے بجائے دکھاوے اور اپنے نمود و نمائش کے لیے پیسے خرچ کر رہے ہیں اس طرح کی باتیں یا خرچ کر رہے ہیں لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پھر اس کے لیے انتہائی بری ہیں. یہاں پر ایک میں حدیث بتانا چاہوں گی مسند احمد کی ہے صحیح بخاری کی پہلے بتاتی ہوں. صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اللہ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے اس کا مال قیامت کے دن گنجا سانپ بن کر جس کی آنکھوں پر 2 نشان ہوں گے توق کی طرح اس کے گلے میں لپٹ جائے گا اور اس کی بانچوں کو چیرتا رہے گا اور کہتا جائے گا میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں. استغفر اللہ. پھر مسند احمد کی ایک روایت حدیث بھی ہے کہ یہ شخص بھاگتا پھرے گا اور وہ سانپ اس کے پیچھے دوڑے گا اور پھر اسے پکڑ کر توق کی طرح لپٹ جائے گا اور کاٹتا رہے گا اور جب وہ ڈر کے بھاگے گا تو وہ پیچھے پیچھے اس کے بھاگے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں میں تیرا مال ہوں جسے تو اپنے پاس جمع کرتا رہا تھا یہاں تک کہ اس کو پکڑ لے گا اور اس کو چبا جائے گا. تو یہاں پر جو بات ہے نا سیطوقون کہ وہ عنقریب توق پہنائے جائیں گے جو کچھ انہوں نے بخل کیا یعنی جس نے زکوٰۃ ادا نہ کی یا حقدار کا حق نہ دیا جہاں پر اس کو خرچ کرنا اس کے لیے فرض تھا وہاں خرچ نہیں کیا تو پھر وہ مال جمع کر کے قیامت کے دن اس مال کو جمع کر کے ایک سانپ کی شکل میں بنا دیا جائے گا اللہ کے حکم سے اور جتنا مال ہوگا اتنا بڑا وہ سانپ ہوگا اور وہ بھاگے گا اس کے پیچھے اس کو لپٹ کے توق کہتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جیلوں وغیرہ میں جو بیڑیاں پہنائی جاتی ہیں اور گلے میں بھی ایک لوہے کا موٹا سا کنڈا ٹائپ کا پہنایا جاتا ہے اس کو توق کہتے ہیں. تو وہ توق کی طرح یعنی گردن سے ایسے لپٹ جائے گا کہ توق کی طرح اس کے گلے میں کو جکڑ لے گا اور پھر استغفر اللہ اس کا جو منہ ہے اور آنکھیں جو ہوں گی اس کی وہ 2 نشان ہوں گے. اللہ پاک اپنی پناہ میں رکھے اللہ پاک اپنی پناہ میں رکھے. وہ اس آدمی کی پانچیں یعنی دونوں ہونٹوں کے اس کو جو پورا اس کا ہے منہ اس پہ وہ اپنا منہ مارے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں میں تیرا مال ہوں اور پھر اس کو وہاں پہ ڈسے گا اور کاٹے گا اور اس کے ساتھ بہت برا انجام ہوگا اس کا. تو اسی لیے یہ جو بخیل کا مال قیامت کے دن جو ہے نا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. تو اس لیے اس چیز سے بہت احتیاط کرنا چاہیے کہ مال کو جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں پہ ضرور خرچ کیا جائے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو اپنی پناہ میں رکھے. اس طرح کی سزاؤں اور عذاب سے اللہ پاک اپنی پناہ میں رکھے ہر مسلمان کو. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی میراث اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے باخبر ہے. اللہ کے لیے ہے میراث آسمانوں اور زمین کی. کیا مطلب ہوا اس کا؟ میراث کیا ہوتی ہے پہلے تو یہ بتائیں. میراث یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کا مال جو ہے وہ میراث بن جاتا ہے جو کہ وارثوں کو ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا.
ہر انسان کے پاس بھی جو مال اور اسباب، اولاد، جو بھی نعمت، جو بھی چیزیں ہیں، وہ سب بھی اللہ کی ہیں، جو کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے ورثہ کو ملتی ہیں. لیکن ایک دن جب سب کچھ ختم ہوگا تو وہ سارا مال اور اسباب اور اولاد اور ہر چیز کو لوٹ کے کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ کے پاس. تو اصل وارث سب چیزوں کا کون ہے؟ اللہ تعالی. تو اللہ تعالیٰ کو تو کسی چیز کی، کسی کے مال اور کسی کی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس نے تو خود یہ سب کچھ دیا ہے، لیکن وہ ہمارے ذریعے سے اس مال کو حقدار تک، ضرورت مند تک پہنچا کے ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ہمیں بتا رہا ہے، اور دوسری طرف اس کا ہمیں اجر و ثواب مل رہا ہے. تو انسان یہ بات ذہن میں رکھے کہ یہ سب کچھ ہے بھی اللہ کا، اور واپس بھی لوٹ کے سب کچھ اللہ ہی کی طرف جانا ہے. تو وقتی طور پہ اگر یہ چیزیں کسی کی ملکیت ہیں، وقتی طور پہ اللہ کی نعمتیں کسی کو ملی ہیں، تو اس پہ غرور کرنا اور اس پہ عقل دکھانا اور اس کو اپنا مال سمجھ کے اس کے اوپر تکبر کرنا، یہ سب چیزیں کتنا بڑا گناہ ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر عمل کی نیت کو جانتا ہے. جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جس نیت سے کر رہے ہیں، جس طرح خرچ کر رہے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، اللہ پاک اس سے باخبر ہے. یہ نہ سمجھو کہ دنیا کو دکھانے کے لیے اگر کسی میں کوئی سخی اور کہیں دوستوں کی محفلوں میں بڑا کھلے ہاتھ والا بن رہا ہے، تو اندر وہ جو کچھ اپنی فیملی کے ساتھ یا اپنے ضرورت مندوں کے ساتھ کر رہا ہے وہ اللہ سے پوشیدہ ہے. اللہ پاک ہر عمل سے باخبر ہے.